یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اور انہوں نے اس ویڈیو میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ بس 20 ہی رکعت ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے، اور 8 رکعت تراویح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے اس میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ کوئی اہل حدیث جواب نہیں دے گا اور نہ کوئی دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا اس میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تراویح کی نماز کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو نہیں۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے، یا انہوں نے ایک لفظ کہا ہے بے غبار، بے غبار حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ اب یہ بھاری بھرکم الفاظ بول کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کھل کے کہیے نا، کھل کے کہیے بے غبار سے کیا مطلب ہے؟ مطلب ایسا لفظ بول کے کنفیوز کر رہے ہیں پبلک کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی بے غبار حدیث میں نہیں ملتا، مطلب حدیث میں ملتا ہے لیکن آپ کی نظر میں بے غبار ہے وہ، آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کو کھول کے بتاؤ نا، مطلب کتنی چالاکی سے، ہوشیاری سے آپ نے بیوقوف بنا دیا پبلک کو۔ بے غبار حدیث میں نہیں ملتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں نہیں ملتا ہے، اگر اس طرح بولتے تو شاید کوئی بولتا ہے کہ بھئی حدیث تو ہے لیکن ان کی نظر میں صحیح نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، یہ 2 کتابوں میں، یہ روایت 2 کتابوں میں موجود ہے، بلکہ اور بھی کتابوں موجود ہے، 2 اہم کتابیں ہیں۔ اس میں ایک کتاب کون سی ہے؟ صحیح ابن خزیمہ، اور دوسری کتاب صحیح ابن حبان۔ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بے غبار حدیث میں نہیں ملتا، اور یہ 2 حدیث کی کتاب ایسی ہیں جن کے مصنفین نے کتاب کا نام ہی رکھا ہے صحیح، یعنی کم سے کم ان 2 محدثین کی نظر میں تو حدیث صحیح ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب مانے نہ مانے ان کا مسئلہ ہے، یہ بار بار کہتے رہتے ہیں نا کہ آج کے لوگوں کی رائے مت دیکھو، جو پرانے علماء ہیں ان کی کیا رائے، تو ان کی رائے کیا ہے؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، حدیث صحیح ہے۔ اب میں عوام سے کہنا چاہوں گا کہ امام ابن خزیمہ کی تحقیق آپ لیں گے یا مفتی صاحب کی تحقیق لیں گے؟ ایسے امام ابن حبان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اب امام ابن حبان رحمہ اللہ کی تحقیق لیں گے یا ان کی تحقیق لیں گے؟ باقی یہ دونوں روایات کی ڈیٹیل دیکھنا ہو، تفصیل دیکھنا ہو، اس کے الفاظ، اس کا ترجمہ، اس کے راویوں کی پوری بحث، تو جو میری کتاب ہے مسنون رکعت تراویح، اس میں جا کے آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی تھی، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، یہ 2 حدیثوں میں آیا ہوا ہے، 2 کتابوں میں موجود ہے، دونوں کتابیں صحیح کے نام سے مؤلفین نے لکھی ہیں، اس میں 8 رکعت کا باقاعدہ ذکر ہے۔ اس لیے یہ تاثر دینا کہ کسی بھی حدیث میں، یعنی کسی بے غبار حدیث میں نہیں، ارے غبار آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے مفتی صاحب، آپ کی نظر میں غبار ہو سکتا ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی نظر میں کوئی غبار نہیں اس حدیث پر، امام ابن حبان رحمہ اللہ کی نظر میں کوئی غبار نہیں اس حدیث پر، اس لیے یہ روایت صحیح ہے، بے غبار ہے، بے داغ ہے، محدثین نے صحیح قرار دیا۔ اس کے راویوں پر بعد کے لوگوں نے جو بھی کچھ جرح کرنے کی کوشش کی ہے، سب کا جواب علماء اہل حدیث نے بار بار دے دیا ہے۔ اس لیے اس طرح سے گول مول بات نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں نبی سے ثابت، نبی سے حدیث موجود ہے لیکن آپ کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے، ائمہ کی تحقیق میں صحیح ہے۔ کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا، یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی، یہ حدیث سے نہیں پتہ چلتا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا چکا کہ 2 حدیث موجود ہے، لیکن مفتی صاحب اس کو گول کر رہے ہیں، اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حالانکہ خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ثابت ہے، ابھی مفتی صاحب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم اس کی وضاحت کریں گے، وہ بھی صرف وتر سمیت 11 رکعت، یعنی 8 رکعت ہے اور وتر سمیت 11 رکعت ہے۔ 20 رکعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب اس کے بارے میں کچھ تبصرہ کریں، دیکھتے ہیں اس کو۔ حضرت عمر نے تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی، اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ہاں اب دیکھیے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ضعیف روایت میں تذکرہ ہے کہ کتنی پڑھا تھا، اور صحیح روایت آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ صحیح ابن خزیمہ کی صحیح روایات میں ہے کہ آپ نے 8 پڑھی تھی، صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ آپ نے 8 پڑھی تھی۔ جو صحیح روایات ہیں ان کو آپ ادھر ادھر کر کے اس کا نام نہ لے کے آپ کہہ رہے ہیں ضعیف روایت میں۔ ضعیف روایت تو اسی کیا لینا ہے، جب صحیح روایت موجود ہے تو ضعیف، اور ضعیف روایت ہے نہیں جو 20 رکعت تراویح، جو 20 رکعت کے نام سے جو روایتیں ملتی وہ ضعیف نہیں، وہ من گڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اس میں جھوٹے روایت ہیں،
कज़्ज़ाब रवात है, आप उसको ज़ईफ क्या हल्का कर रहे हो? ज़ईफ नहीं, वो झूठ, बहरहाल ज़ईफ हो तो भी उसकी कोई हैसियत नहीं सही अहादीस की रोशनी में, लेकिन वो ज़ईफ भी नहीं, वो झूठी रवायत है, मनगढ़ंत रवायत है। क्योंकि जो रावी हजरत उमर से 8 बयान कर रहा है वही कितनी भी बयान कर रहा है, 20 बयान कर रहा है। और जब हम सहाबा के दौर में देखते हैं तो हमें सब जगह 20 नजर आ रही हैं, 8 कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो ये कैसे मुमकिन है कि हजरत उमर ने 8 शुरू की हो और कूफा, बसरा, दिमिश्क, शाम, मिस्र सब जगह 20 हो रही हो? देखिए मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात जो है जारी कराई थी, यानी 20 रकात का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई सही रवायत मौजूद नहीं। सही रवायत जो मुअत्ता की रवायत है उसमें तो 8 रकात जिक्र है, यानी तरावी समेत 11 रकात जिक्र है, 8 का जिक्र नहीं, 20 का जिक्र नहीं। और ये जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना कि मिस्र में, यमन में, शाम में, यहाँ हर जगह जो है 20 हो रही थी, ये कहाँ लिखा हुआ है कि 20 हो रही थी? ये आपके पास कौन सी दलील मौजूद है? यानी किस हवाले की बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि 20 रकत हर जगह हो रही थी सिर्फ? और आपका कहने का मतलब ये है कि जब पूरे आलम इस्लाम में 20 रकत हो रही है, अब ये मंतिक इनकी देखिए, पूरे आलम इस्लाम में 20 रकत हो रही है, तो उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु 11 रकत कैसे कर देंगे? ये इनका कहना है। लेकिन सवाल ये कि ये जिस मुकद्दमे पर अपनी, जिस बुनियाद पर अपनी इमारत खड़ी कर रहे हैं, उसको कौन साबित करेगा भाई? ये तो आपका दावा है ना, ये तो आपका दावा है ये कि पूरे आलम इस्लाम में 20 हो रही थी, लेकिन है कहाँ यहाँ पे? यानी कोई सर पे बेगए सर पैर के आप एक दावा करके आवाम के सामने यह तासुब दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरी रवायत भरी पड़ी है, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक भी सही रवायत मौजूद नहीं कि 20 रकत पड़ेगी। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी एक भी सहाबी से साबित नहीं है कि 20 रकत तरावी पड़ेगी। जब उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने 11 रकात मुअत्ता की रवायत के मुताबिक 11 रकात का हुक्म दिया पढ़ने के लिए, तो उस वक्त जब वहां पे 11 रकात हो रही थी मस्जिद नबवी में, तो उसके अलावा आलम इस्लाम में कहीं 20 रकत हो रही हो, इस चीज का सबूत देना मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी है। वरना ये तो सिर्फ दावा है, ये तो सिर्फ दावा है कि हर जगह 20 हो रही है, तो ये 8 कैसे हो सकते? अरे 20 कहाँ हो रही है? आप कोई एक तो हवाला बताएं कि 20 हो रही है। आप हो सकता है आप कहें कि बाकी जगहों पे 8 हो रही है, बताओ। अरे भाई बाकी जगहों पे 20 हो रही है, आप बताइए। जब उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला से साबित हो गया, मरकजी जगह पर, या जो खिलाफत का मरकज है, जब वहां पे साबित हो गया, यानी खलीफा का ये ऑर्डर आ गया कि 11 पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है कि जब खलीफा का ऑर्डर आया है, उनकी तरफ से ताकीद आई है, तो पूरे आलम इस्लाम का मसलक वही होगा, इल्ला ये कि आप उसके खिलाफ साबित कर दें, इल्ला ये कि आप उसके खिलाफ साबित कर दें। तो उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो 11 रकात तरावी का हुक्म दिया, सहाबे किराम ने पढ़ा, उसके बरखिलाफ किसी एक भी सहाबी का स्टेटमेंट नहीं है, किसी एक भी सहाबी की कोई सराहत नहीं है कि उसके खिलाफ किसी ने पढ़ी हो, या किसी ने कोई एतराज किया हो, किसी ने कोई नक्द किया हो। इस तरह की सूरत हाल पर आप लोग इजमा का दावा करते हैं कि इजमा है, तो हकीकत यह है कि उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने जो तादाद मुंतखब की 11 रकात, उस तादाद के बरखिलाफ किसी एक सहाबी ने कोई लफ्ज नहीं कहा, और न उसके बरखिलाफ किसी एक सहाबी का कोई अमल किसी सही रवायत से मिलता है कि हजरत उमर से जो 20 वाली रिवायत है वो सही है, 8 वाली सही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मुवत्ता इमाम मालिक में है 8 रकतों वाली, जो इमाम मालिक ने नकल की है, लेकिन इमाम मालिक खुद 8 का फतवा नहीं, वो खुद 20 से ज्यादा के कायल हैं, वो तो 20 के भी नहीं 36 के कायल हैं। ये फरमाते हैं, कहते हैं कि जो 8 रकत वाली रवायत है मुअत्ता में, कहते हैं कि उसके ज़ईफ होने की दलील क्या है? कहते हैं कि उसके ज़ईफ होने की दलील ये है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह खुद उसके खिलाफ हैं। यानी आप बताइए कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह उसके रावी हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह उसके खिलाफ गए, तो क्या एक मुहद्दिस अगर कोई रिवायत बयान करता है और उसके खिलाफ कोई मौक़िफ़ अपनाता है, तो अच्छा वो खिलाफ है कि नहीं, वो अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसके खिलाफ कोई मौक़िफ़ अपनाता है, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो रवायत साबित ही नहीं है? यानी वो 20 वाली रवायत साबित है, 20 वाली रवायत साबित है, क्योंकि उन्होंने जो है 8 वाली रवायत पे अमल नहीं किया। हालांकि 20 का भी यानी किसी ज़ईफ रवायत में भी नहीं मिलता है, हमारी मालूमात की हद तक किसी ज़ईफ रवायत में भी नहीं मिलता है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने 20 वाली कोई बात कही हो। उनकी तरफ मंसूब है, उनकी तरफ ये बात है कि उनके दौर में कुछ लोग 20 से ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन 20 पढ़ते थे, ये जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। तो इमाम मालिक रहमुल्लाह अगर मान भी लें कि इमाम मालिक रहमुल्लाह ने अपनी रवायत करदा जो उन्होंने हदीस रवायत की है उसके खिलाफ अगर कोई अमल अपनाए हो, तो इससे ये कहाँ साबित हो जाएगा कि वो हदीस ज़ईफ है? भाई अगर कोई शख्स या कोई भी रावी हदीस पे अमल नहीं करता है किसी वजह से, तो बहुत सारे असबाब हो सकते हैं।
بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, کوئی مصلحت ہو سکتی ہے, کوئی عذر ہو سکتا ہے, کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہو سکتی کہ روایت ضعیف ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, یہ جو مقدمہ ہے نا, یہ جو مفروضہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے 11 سے زیادہ یعنی اپنی حدیث پہ عمل نہیں کیا, یہ امام مالک رحمہ اللہ پر بہت بڑی تہمت ہے. امام مالک رحمہ اللہ پہ سراسر الزام ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا ایسا جو ہے کوئی فتویٰ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی یہ نقل نہیں کیا, کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ امام مالک رحمہ اللہ نے 11 سے زیادہ تراویح پڑھی ہو. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں وہ یہی نقل فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو تعداد منتخب کی ہے اپنے لیے اور جس کو راجح قرار دیا ہے, جس کو صحیح سمجھا ہے, وہ 11 رکعت ہے. چنانچہ میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیتا ہوں. اچھا, اس کی پوری تفصیل جو ہے ہماری کتاب جو مسنون رکعت تراویح ہے اس میں ہے. اس کے صفحہ نمبر 288 کتاب ہے الصلاۃ والتہجد, صفحہ نمبر 287. اس میں نے نقل کیا ان کے الفاظ کہ امام اشہب بن عبد العزیز جو امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الذی آخذ به لنفسی فی قیام رمضان هو الذی جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علیہ الناس 11. آپ بتائیں کتنے صاف الفاظ ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد کے. کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے جو تعداد اختیار کرتا ہوں کہ میں جو پڑھوں گا وہ کیا ہے؟ قیام رمضان. یعنی قیام رمضان وہی تراویح, اصل نام اس کا قیام رمضان ہے. یہ تو بعد کے علماء نے تراویح کا ٹائٹل دیا ہوا ہے, جس میں مفتی صاحب آگے کچھ بولیں گے, ابھی ہم بات کریں گے اس پہ. تو کہا کہ قیام رمضان یعنی تراویح کی جو تعداد میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں, اختیار کرتا ہوں, کیا ہے؟ هو الذی جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہی تعداد جس پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے الناس لوگوں کو یعنی صحابہ کو جمع کیا تھا, صحابہ و تابعین کو جمع کیا تھا, وہ کیا ہے؟ 11 تھا, 11 رکعت ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں, آگے کیا کہتے ہیں. یعنی اب دیکھیے عمل بھی کر لیا اور روایت کا ذکر بھی کر دیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ 11 پہ جمع کیا تھا اس لیے میں وہی کروں گا. اور کہتے ہیں وہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صرف اسی پر نہیں رک رہے ہیں, کہتے ہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز ہے. کہتے ہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز ہے. ولا ادری من احدث هذا الركوع الكثير, اور مجھے نہیں معلوم کہ اتنی بڑی رکعات کس نے ایجاد کر کے رکھی ہے. یعنی اتنے سارے رکوع, اتنی ساری رکعات کون بنایا, کہاں سے لایا, ہمیں نہیں پتا. آپ دیکھیں مدینہ کے امام مالک رحمہ اللہ, یعنی یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں کچھ لوگ یعنی 11 سے زیادہ پڑھ رہے تھے, اس کا رد کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. یعنی وہ مدینہ کے امام ہیں, امام ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس کا کوئی سورس پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ان لوگوں نے یہ سب کر لیا ہے. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ بھائی کسی حدیث کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نفل سمجھ کے بڑھا لیا, یعنی ان کا بھی یہ دعویٰ نہ رہا ہو کہ یہ نبی کی سنت ہے, نبی کا طریقہ ہے یا صحابہ کا طریقہ ہے. انہوں نے سوچا ہو کہ بھئی یہ نفل نماز ہے, چلو اپنے حساب سے کچھ پڑھ لیتے ہیں. لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو درست نہیں سمجھا. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے لیے جو اختیار کرتا ہوں وہ 11 رکعت ہے, اور آگے کہہ رہے ہیں یہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اختیار کردہ تعداد ہے, انہی نے اسی تعداد پر انہوں نے جمع کیا تھا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے ہے. اور دیکھیے یہ مفتی صاحب صحیح بخاری کی شرح ہے نا, عمدۃ القاری, علامہ عینی رحمہ اللہ کی شرح ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 127, یہ صفحہ یہ دیکھیں ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 290 پہ یہ بات موجود ہے. علامہ عینی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, وہ رکعت تراویح کے بارے میں علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ 11 رکعت پڑھی جائیں گے, اور کہتے ہیں وَهُوَ اِخْتِيَارُ مَالِكِ لِنَفْسِهِ, وَهُوَ اِخْتِيَارُ مَالِكِ لِنَفْسِهِ, کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی تعداد کو اختیار کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مفتی صاحب کوئی اہل حدیث عالم نہیں کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ ہی کے یعنی فقہ حنفی سے نسبت منسوب اور ایک بہت بڑے امام, بہت بڑے علامہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کر رکھی ہے, انہوں نے صحیح بخاری ہی کی شرح میں بات کر رکھی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے لیے 11 رکعت کا قول جو ہے اختیار کیا ہے. کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو, ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب
نہیں ہے. جواب ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دیکھیں کتنی مطلب کتنی مفتی صاحب کتنی ہمت کے کتنی جرات کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کسی بھی اہل حدیث کے عالم کے پاس جواب نہیں. ارے بھائی آپ رکعت تراویح پر لکھی ہوئی اہل حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھیں, سب میں یہ جواب موجود ہے, اور نہ معلوم آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی اہل حدیث کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. استغفر اللہ. یعنی آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اہل حدیث کے پاس اس کا جواب نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کون اہل حدیث عالم ہے جس نے رکعت تراویح پہ کتاب لکھی اور یہ وضاحت نہ کیا ہو کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی تعداد کو اپنایا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی روایت کردہ حدیث ہی پر عمل کیا ہے, یہ ہر اہل حدیث عالم نے کہا ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. کیسے نہیں جواب ہے؟ آپ جواب پڑھیے, آپ جواب کو بتا نہیں رہے, آپ اس کو پڑھ نہیں رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کسی اہل حدیث کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل سے یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. مفتی صاحب اس کا آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے جو ہے 20 اپنے لیے منتخب کیا ہے. تو امام احمد رحمہ اللہ کے کسی بھی شاگرد نے ہماری معلومات کی حد تک ایسا ان سے نقل نہیں کیا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ 20 رکعت ہم اپناتے ہیں. بلکہ امام احمد رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں جو قول ہے پوری دنیا جانتی ہے, سارے علماء جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس بارے میں کوئی متعین تعداد نہیں ہے. ان کا ماننا یہ تھا کہ جتنا چاہو پڑھ لو. آپ 20 کہاں سے لے آئے اس میں بھائی؟ امام احمد رحمہ اللہ کی طرف آپ نے 20 کہاں سے منسوب کر دیا؟ بلکہ امام احمد رحمہ اللہ بغیر کسی متعین تعداد کے جتنا ان کو توفیق ملتے تو نہ پڑھتے تھے. اور آپ نے تو کوئی حوالہ نہیں دیا, لیکن میں حوالہ دیتا ہوں امام احمد رحمہ اللہ کے صاحبزادے, ان کے جو بیٹے کی کتاب, ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ رحمہ اللہ, ان کی کتاب مسائل الامام احمد صفحہ نمبر 96, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ رأیت ابی, میں نے اپنے ابا کو دیکھا, یصلی فی شہر رمضان, کہ وہ رمضان کے مہینے میں پڑھ رہے تھے کیا, مالا احسی التراویح, تراویح پڑھ رہے تھے, ولا یصلی بین التراویح شیء وکان یکرہ مالا احسی التراویح, یعنی وہ اتنی تراویح پڑھ رہے تھے جتنا میں گن تراویح, یعنی وہ جو ہے 4 رکعت پڑھ کے, یعنی اتنا زیادہ وہ پڑھ رہے تھے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا تھا. یعنی بغیر کسی متعین تعداد کے وہ پڑھتے جا رہے تھے. تو ان کے صاحبزادے تو کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کوئی تعین نہیں کی ہے, وہ بے حساب یعنی بغیر کسی اعداد و شمار کے پڑھتے جا رہے تھے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے یہی بات نقل کی ہے. تو امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول معروف ہے. آپ پتہ نہیں کہاں سے 20 لے آئے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے 20 کی بات کی. کہاں کہی ہے بھائی؟ کون سی کتاب میں امام احمد رحمہ اللہ نے کہی ہے؟ اور امام احمد رحمہ اللہ کی کس شاگرد نے یہ بات نقل کی ہے؟ میں تو ان کے بیٹے سے نقل کر دیا کہ ان کے صاحبزادے نے کہا ہے کہ وہ پڑھتے جا رہے تھے اور ہم اس کو گن نہیں سکتے تھے کتنا پڑھتے تھے, یعنی کوئی اس کا حساب کتاب نہیں تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ 20 پڑھتے تھے, تو کہاں پہ یہ لکھا ہوا کہ 20 پڑھتے تھے؟ تو بہرحال آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا, بغیر حوالے کی بات کی ہے. ابھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. مفتی صاحب آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کہی ہے, ایک منٹ. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی 20 کہتے تھے. یہ بات کہاں لکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 20 رکعت کی بات کہی ہے. یہ بات آپ نے کہاں سے نقل کی ہے؟ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کس شاگرد نے نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ 20 رکعت تراویح پڑھو, یا وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے؟ بغیر دلیل کے آپ نے یہ بات کہہ دی ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے, یعنی رکعت تراویح کی بابت, یعنی رکعت تراویح سے متعلق ہماری معلومات کے حد تک کوئی قول صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کچھ کہا ہو کہ کتنی رکعت تراویح ہے. اس بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ہاں, ان کے جو شاگرد امام محمد, انہوں نے 11 رکعت تراویح کا ذکر کیا, اسی کو اپنایا. تو ہماری جو کتاب ہے صفحہ نمبر 292 پہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے. دیکھیے امام محمد جو فقہ حنفی کے امام ہیں, ان کی جو کتاب ہے موطا محمد, جو ان کی کتاب ہے صفحہ نمبر 91, اس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے. کیا باب ہے؟ باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل, قیام رمضان کے بارے میں. قیام رمضان کس کو بولتے ہیں؟ علامہ لکھنوی نے اس پر جو تعلیق چڑھائی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں وَيُسَمَّى التراویح, قیام رمضان کا ایک نام تراویح بھی ہے. تو پتہ چلا کہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ تراویح کی بات ہو رہی ہے. اب اس باب کے تحت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟
انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے. کون سی حدیث؟ جس میں 11 رکعات کا ذکر ہے، جس کے بارے میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ اور ہی ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ بہذا، کہتے ہیں کہ ناخذو، ہم اسی کو لیتے ہیں. ہاں، تو شہر رمضان یعنی رمضان میں تراویح کے سلسلے میں انہوں نے جو روایت نقل کی ہے امام محمد نے، وہ کون سی ہے؟ وہ 11 رکعت کی ہے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے 11 رکعت کی نقل کی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاگرد نے جب 11 رکعت کی نقل کی ہے، 11 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے امام سے ہی سیکھا ہو سکتا ہے کہ ان کے امام نے یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ ان کو بتایا ہو. لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند سے صراحت کے ساتھ ایسا کوئی بیان نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ انہوں نے کہا وہ 20 پڑھو. اگر مفتی صاحب کے پاس ہے تو بتائیں، وہ اپنی کتابوں ہی سے بتا دیں، اپنی فقہ کی کتابوں سے بتا دیں، کہیں سے بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ 20 رکعت تراویح پڑھو. ہاں، ان کے شاگرد 11 کی بات کر رہے ہیں، ان کے شاگرد موطا امام محمد میں 11 کی بات ہے، 11 کی بات ہے. تو جب ان کے شاگرد 11 بول رہے ہیں تو آپ کو یہ 20 کی بات کہاں سے مل گئی؟ تو بہرحال اس کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ امام حنیفہ کا نام انہوں نے لے لیا کہ امام حنیفہ نے جو ہے 20 کی بات کہی ہے، لیکن امام حنیفہ سے ثابت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک بھی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ 20 رکعت سنت ہے. کسی ایک بھی امام نے نہیں کہا کہ 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے یا سنت ہے. اس طرح کا دعویٰ، اس طرح کا بیان چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے نہیں کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو کچھ ثابت نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے، بلکہ اس کے برعکس یعنی 20 والی بات کسی نے نہیں کہی. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو امام مالک یعنی چاروں ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو کچھ ثابت نہیں، لیکن ان کے شاگرد 11 کی بات کر رہے ہیں. امام مالک کی بات کریں تو امام مالک کے بارے میں ابھی بات گزر چکی ہے کہ ان کے شاگرد بھی 11 کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات کریں تو امام احمد رحمہ اللہ کوئی تعداد متعین مانتے نہیں ہے، اور وہی صورتحال، وہی معاملہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی کوئی متعین تعداد اس کو مسنون نہیں قرار دیتے. وہ تو کہتے ہیں کہ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ موقف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہے یا صحابہ کرام سے 20 رکعت ثابت ہے. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہے، رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اگر رکعتیں کم کی بات کریں یعنی بڑی رکعات کے یعنی ان کے سامنے اگر تقابل رکھا جائے کہ اگر کوئی 40 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 20 رکعت پڑھ رہا ہے، تو امام شافعی کہیں گے کہ 40 سے بہتر 20 ہے. تو ان کا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر 20 کے مقابلے میں کوئی 11 کی بات کرے تو امام شافعی کا اصول کیا بنتا ہے کہ اس کے مقابلے میں 11 یہ بہتر ہے. کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اصل موقف یہ ہے کہ رکعات کم ہو قیام لمبا ہو، رکعات کم ہو قیام لمبا ہو. تو خلاصہ یہ کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے یا 20 رکعت پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہ کسی ایک امام نے بھی نہیں کہا، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، نہ امام مالک رحمہ اللہ نے، نہ امام شافعی رحمہ اللہ نے، نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے. بلکہ اس کے برعکس امام مالک رحمہ اللہ سے تو پوری صراحت ملتی ہے کہ 11 کی بات کرتے تھے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہے 11 کی بات کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کسی تعداد کو مانتے ہی نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی کم ہو وہی بہتر ہے. اگر وہ 40 کے مقابلے میں 20 کی بات کہی ہے تو کہیں گے کہ 40 کی بنسبت جو ہے 20 رکعت یہ بہتر ہوگی کیونکہ یہ کم ہے. تو وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ رکعتیں کم ہو قیام لمبا تو زیادہ بہتر ہے. اب 20 کے مقابلے میں آپ ان سے کہیں گے 11 کی بات، تو 11 ان کے اصول کی روشنی میں 20 کی بنسبت 11 جو ہے زیادہ بہتر ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ ائمہ جو ہے 20 رکعت کے قائل تھے یہ غلط بات ہے. چاروں ائمہ میں سے کسی کا بھی یہ موقف نہیں تھا کہ 20 رکعت سنت ہے یا اس کو پڑھنا زیادہ افضل ہے. بخاری کی حدیث ہے نا، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق، وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار، آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو. اتنی سینس نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ یہ جو ہے فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس حدیث پر تو ہم بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کا جو ہے کیا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تعلق ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس سے وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد رکعت تراویح ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے تو باقاعدہ لکھ رکھا کہ یہ مانے بغیر کوئی چارے کار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، وہ 11 رکعت ہے. یہ اور 20 رکعت والی روایت کو انہوں نے ضعیف قرار دیا، اس کو انہوں نے تسلیم کیا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ نماز تھی
यानी रमजान में भी पढ़ते थे, गैर रमजान में पढ़ते थे। भाई वही तो तहज्जुद की नमाज है, वही तो तरावी है। यानी रमजान में उसी का नाम तरावी है बस, ये कोई अलग नमाज नहीं है। आप इसको अलग साबित कर रहे हैं तो आपके जिम्मा ये सबूत देना लाजिम है कि आप इस चीज को साबित करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी भी पढ़ी हो और तहज्जुद भी पढ़ी हो। कोई एक रवायत लेकर आए कि खुद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने ये बात कही है कि किसी भी रवायत से साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी भी पढ़ी हो और तहज्जुद भी पढ़ा हो। तो आप कह रहे हैं वो अलग नमाज थी, वो अलग नमाज नहीं थी, ये वही नमाज है जिसकी कैफियत रमजान में कुछ बदल जाती है तो उस कैफियत की वजह से उसी का नाम जो है तरावी। और ये तरावी भी अल्लाह के नबी का दिया हुआ नाम नहीं है, न सहाबा का दिया हुआ नाम है, ये तो बाद के उलमा ने इसका जो है तरावी नाम दिया हुआ है। ये लफ्ज तरावी ये न सहाबा या न नबी का दिया हुआ नाम है, न सहाबा का दिया हुआ नाम है, ये बाद के लोगों ने दिया हुआ नाम है। असल जो रवायात में मिलता है वो क़याम रमजान, सलातुल लैल, क़यामुल लैल, इस तरह की रवायत मिलती है। सही बुखारी में क्या मन क़ाम रमजाना, जो रमजान में क़याम करे, क्या मुराद है उससे? मुराद वही क़याम रमजान यानी सलातुत तरावी है। तो बहरहाल ये दोनों एक ही नमाज है। आप जो सेंस की बात कर रहे हैं, आप देखें इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने इस रवायत को नकल फरमा अपनी किताब जो है सही बुखारी में, और वहाँ पे क्या चैप्टर क्या है? सलातुत तरावी। और ये जो देवबंदी हजरात ने छापा है उसको किनारे कर दिया। सलातुत तरावी क्या किया, इनके यहाँ से जो नुस्खा छपा हुआ है वो भी कहाँ है, उसमें भी सलातुत तरावी लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे लिखा हुआ है? वो साइड में, यानी पेज के जो है एक तरफ साइड में किनारे लिखा हुआ और नून लगा के लिखा हुआ है, यानी किसी नुस्खे में ये लिखा हुआ सलातुत तरावी। बाकी जो अरब से सही बुखारी छपी है उसको आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ किताब सलातुत तरावी। तो इमाम बुखारी रहमुल्लाह का ये चैप्टर कायम करना सलातुत तरावी और उसके अंदर इस रवायत को लाना, गोया कि इमाम बुखारी रहमुल्लाह का भी यही फहम है कि वो जो नमाज है रमजान की वो वही नमाज जो है तरावी है। बल्कि अब जब पूछा गया अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी होती थी, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो ये जवाब है, चाहे रमजान हो चाहे गैर रमजान, मतलब ये है कि इसमें भी रकात वही थी। यानी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये फरमाना कि जो गैर रमजान में जो तादाद थी वही तादाद रमजान में भी है, इस बात की दलील है कि गैर रमजान की जो तहज्जुद है और रमजान की जो तरावी है दोनों एक ही है, वो दोनों एक ही है। वरना अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सराहत करती कि रमजान में आप तरावी अलग से पढ़ते थे, तहज्जुद अलग से पढ़ते थे, लेकिन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसी कोई सराहत नहीं की, बल्कि ये कहा कि चाहे गैर रमजान में जो आप पढ़ते थे वही रमजान में सेम वही तादाद होती थी, उसमें कोई जो है तब्दीली नहीं होती थी, तादाद के बारे में वही मामला था। इसलिए ये मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं सेंस की बात कर रहे हैं, तो ये इमाम बुखारी से ज्यादा इनका सेंस है। हाँ, इमाम बुखारी के बारे में आपको पता है इब्ने हजर रहमुल्लाह ने तक़रीब तहज़ीब में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि इमाम दुनिया फी फ़िक़्हिल हदीस, कि फ़िक़्हुल हदीस में पूरी दुनिया के इमाम है। हाँ, किसकी बात करते हैं आप? कह रहे हैं कि मतलब आज के अहले हदीस नौजवानों की तरफ इशारा करें कि इनका फहम है, ये इनका फहम है, ये इनका फहम है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उस रवायत से मुराद तरावी है, क़याम रमजान है, क़यामुल लैल है। ये फहम आज के अहले हदीस नौजवानों का, ये फहम इमाम दुनिया फी फ़िक़्हिल हदीस का है, ये फहम इमाम बुखारी रहमुल्लाह का है, ये फहम तमाम सलफ के इम्मा का है, सलम के फ़ुक़हा का। ये तो आप लोगों ने ये जो है उसमें शोशा निकाला है कि तरावी अलग है और जो है तहज्जुद अलग है। ये तरावी अलग, तहज्जुद अलग, ये बात के लोगों का उठाया हुआ है। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि हमसे पहले जिन लोगों ने ओपनिंग कमेंट दिया है मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि शायद इस टॉपिक पे भी काफी बातें आपके सामने आई होंगी, इसलिए मैं इस पे मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये शायद ये बात कवर हो चुकी है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे देखते हैं। इतने बड़े बड़े मुज्तहिदीन की तकलीद छोड़कर मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ, एक कुरान और हदीस वो है जो अबू हनीफा, शाफी, मालिक और अहमद बिन हम्बल ने समझा, और एक कुरान हदीस वो है जो 15वीं सदी के मौलवी समझ रहे हैं। किसकी फहम ज्यादा सही होगी? बोलो भाई। एक कुरान वो है जो इंजीनियर बयान कर रहा है हदीस, एक हदीस की तफसील वो है जो इमाम मालिक बयान कर रहे हैं, अबू हनीफा बयान कर रहे हैं, जिनकी 80 हिजरी में पैदाइश हुई है, ताबीईन में से हैं। देखिए, छोटी सी बात वाज़ेह कर दूं, आपने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ताबीईन में से, हम बहस में नहीं आ रहे थे, वो ताबीईन में से नहीं है, ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की किसी सहाबी से मुलाकात हुई हो, किसी सहाबी से वो मिले हों, इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस पर बहुत सारी बहसें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं। आप अल्लामा रईसुल अहराम नदवी रहमुल्लाह की किताब देख सकते हैं जिनको शौक़ है, उसमें इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की ताबियत पर पूरी बहस मौजूद है कि वो ताबई थे कि नहीं थे। सही बात यह है कि वो ताबई नहीं थे, ये मुफ्ती साहब का सिर्फ दावा है, इस दावे पर इनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो ताबई थे, पहली बात। दूसरी बात, बल्कि अइम्मे अरबा में से कोई भी ताबी नहीं है,
نہ امام ہنیفہ رحمہ اللہ، نہ امام مالک رحمہ اللہ، نہ امام شافعی رحمہ اللہ، نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی امام تابعی نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب نے یہاں پہ جو اصل بات کہی ہے وہ یہ کہ آپ کس کا فہم لیں گے؟ وہ 1400 سال کے بعد کسی کا فہم لیں گے، یا جو پرانے ائمہ نے جو پرانے ائمہ کا جو فہم ہے وہ لیں گے؟ ارے بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں۔ سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلفی کا مطلب فہم سلف کے پابند۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا، یہ تو بات کہ آپ ائمہ اربعہ کی بات کر رہے ہو، ارے ہم تو کہتے ہیں صحابہ کا فہم ملتا ہے تو سب سے مقدم کرنا ہے۔ آپ 1400 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ آپ یہ تاثر دے رہے ہو عوام کو کہ یہ لوگ کسی اہل حدیث کے فہم پہ چلتے ہیں یا کسی انجینئر کے فہم پہ چلتے ہیں۔ نہیں، اہل حدیث یہ ہو سکتا ہے کوئی جو اہل حدیث سے تعلق نہ رکھتا ہو، اس کا یہ مسلک ہو، اس کا یہ منہج ہو، جو کسی آج کے لوگوں کے فہم پہ چلتا ہے، لیکن ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو ماننا ہے، ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ فہم سلف، اتباع الدلیل بے فہم سلف۔ ہم دلیل کی پیروی کرتے ہیں سلف کے فہم کے مطابق۔ ہم ائمہ اربعہ کی بات بھی چھوڑ دیں گے، چاروں ائمہ کا کسی مسئلے پہ اتفاق بھی ہو تو بھی چھوڑ دیں گے اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا مسئلہ، صحابہ رضی اللہ عنہم کا فہم اس کے خلاف ملتا ہے۔ میں آپ کو مثال بھی دے دوں، مثال کے رمضان چلا، رمضان ہی سے مطلب مثال دیتا ہوں۔ رمضان میں جو مرضیہ ہے، دودھ پلانے والی عورت جو حاملہ ہے، یعنی حمل سے کوئی عورت ہے، تو اس کے بارے میں چاروں ائمہ کی طرف بات کیا منسوب ہے کہ یہ لوگ بعد میں کیا کریں گے؟ روزوں کی قضا کریں گے، بعد میں روزوں کی قضا کریں گے۔ جبکہ صحابہ کرام سے آثار کیا ملتے ہیں؟ صحابہ کرام کا فہم کیا ہے؟ صحابہ کرام کا فتویٰ کیا ہے؟ اچھا، اس بات کو میں نے طلاق والی کتاب میں لکھا ہے۔ طلاق والی کتاب میں نے ایسے 10 مسائل بیان کیے ہیں جس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے یا مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے، لیکن حق اس کے علاوہ ہے۔ ایسی میں نے کئی مثالیں دی ہیں، اسی میں سے یہ مثال بھی ہے کہ صحابہ کرام کا فہم ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مرضیہ ہو یا حاملہ ہو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بعض صحابہ کرام سے یہ چیز منقول ہے، یہ ہماری کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل۔ تو صحابہ کرام کا یہ فہم اور متفقہ فہم ہے، یعنی اس فہم کے برخلاف کسی دوسری صحابی سے کوئی روایت بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو، جب صحابہ کرام سے فہم مل گیا نا، تو اس فہم کے برخلاف چاہے ائمہ اربعہ ہوں، چاہے بعد کے علماء ہوں، ہم ان کی بعد کے لوگوں کی فہم نہیں دیں گے۔ بھائی جو صحابہ نبی کے براہ راست شاگرد ہیں، جن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، ان کے سامنے بیٹھے ہیں، اٹھے بیٹھے ہیں، ان کی حدیثوں کو ڈائریکٹ سنا ہے اور ان سے دین سیکھا ہے، اگر وہ دین کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، کوئی فہم رکھتے ہیں، تو اس کے خلاف قیامت تک پیدا ہونے والے بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، لیکن صحابہ کرام کے فہم کے خلاف اگر اس کا فہم ہے تو ہم صحابہ کرام کے فہم کو مقدم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، تو اہل حدیث کا مطلب یہ ہے قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کو بھی حدیث، اور صحابہ کے جو آثار ہیں نا ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، اس لیے ہمارا نام اہل حدیث بھی ہے، اہل اثر بھی ہے۔ تو اہل حدیث کا مطلب قرآن والے، حدیث والے اور صحابہ کرام کے آثار والے۔ تو اہل حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے، اہل حدیث کا مطلب نہیں قرآن اور حدیث اور سمجھ آج کی، نہ، قرآن حدیث اور سمجھ بھی صحابہ کرام کی، فہم بھی صحابہ کرام کا۔ اس لیے دوسرا ہمارا ٹائٹل کیا ہے، دوسرا ہمارا نام کیا ہے؟ سلفی۔ تو سلفی کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام کے فہم کو، صحابہ کرام کی رائے کو، صحابہ کرام کے اجتہاد کو ہم مقدم کرتے ہیں بعد کے تمام لوگوں کے اجتہاد پہ۔ آپ عوام کو یہ پٹی پڑھا رہے ہو کہ یہ لوگ 1400 سال کے بعد کا فہم لیتے ہیں اور ائمہ اربعہ کا فہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کا فہم لیتے ہیں اور صحابہ کرام کے بعد آنے والوں کے فہم کو چھوڑ دیتے ہیں اگر صحابہ کرام کے فہم کے خلاف ہو تو بہرحال جو سچی بات ہے وہ پیش کرنا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ جو ہے اسی بات کو پلٹ دوں کہ یہ مفتی صاحب کی بات، یعنی 1400 سال کے بعد مفتی صاحب کا فہم لے رہے ہو، کس کا فہم لے رہے ہو؟ آپ مفتی صاحب کا فہم لے رہے ہو یا آپ صحابہ کرام کا فہم لے رہے ہو؟ اب مفتی صاحب کی بات کہاں جا کے اینڈ ہوتی ہے؟ وہ بھی حدیث رسول نہیں، وہ بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، حالانکہ وہ 20 رکعت تراویح ان سے ثابت بھی نہیں ہے، پھر بھی زبردستی منسوب کیے جا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر مان بھی لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کچھ کہا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فہم کو یا ان کی بات کو پیش کرنے والے کون ہیں؟ آپ ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں، یعنی اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ مفتی صاحب، یہ 1400 سال کے بعد مفتی صاحب جو بتا رہے ہیں تم ان کی بات مان لو، تو ان کی تقلید کر رہے ہو، تو بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ کی تقلید ہو رہی ہے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید ہو رہی ہے؟ آپ اگر کہیں کہ آپ صرف بتانے والے ہیں
تقلید آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کرا رہے ہیں تو بھائی ہم بھی صرف بتانے والے ہیں، ہم اتباع اللہ کے نبی کے کروا رہے ہیں اور فہم صحابہ کرام کا پیش کر رہے ہیں. ہم اہل حدیث یہ نہیں کہہ رہے ہمارے گھر کا فہم ہے، نہیں نہیں نہیں، ہمارا یہ مسلک نہیں. ہم نے تو بھائی اپنے نام میں باقاعدہ اپنا نام اپنے آپ کو موسوم کر رکھا ہے سلفی سے، یعنی ہمارا نام، ہمارا ٹائٹل، ہمارا جو لقب ہے وہی چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ ہم فہم کس کا لیتے ہیں، ہم فہم سلف کا لیتے ہیں، ہم فہم آج کے لوگوں کا نہیں لیتے ہیں. تو آج کے جو نوجوان یا اہل حدیث یا کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنا فہم پیش کرتا ہے اور سلف کے فہم سے ٹکراتا ہے تو اس فہم کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی ہماری نظر میں کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے. اس لیے یہ غلط لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط بات مت ڈالیں کہ آج کے لوگوں کے فہم پہ چلے. نہیں، ارے ہم تو آپ سے بھی ایڈوانس ہیں، آپ سے بھی اوپر ہیں. آپ تو جا کے ائمہ اربعہ میں سے کسی امام پر رک جاتے ہیں، ہم اس سے بھی اوپر اٹھتے ہیں. ہم صحابہ کرام پر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے جو معانی، حدیثوں کا جو مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اس سے بہتر کسی کے سامنے ہو سکتی. تو اس رکعت تراویح کے بارے میں چونکہ صحابہ کرام کا فہم، صحابہ کرام کا عمل آئینے کی طرح بالکل صاف ہے کہ وہ 11 رکعت تراویح پڑھتے تھے. 11 رکعت تراویح سے زائد پڑھنا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اسی کو مقدم کریں گے بعد کے سارے لوگوں پر. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو، تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو، تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو، تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقی جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو. نہیں مفتی صاحب، نہیں، ان چاروں میں سے کسی کا بھی 20 رکعت تراویح کی تعلیم نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے ان چاروں کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے ان چاروں کو چھوڑ دیا اور صحابہ کرام کو بھی چھوڑ دیا ہے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے موقف پر ہیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل پر ہیں، اور وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. تو ہم سنت رسول پر بھی عمل کر رہے ہیں اور سنت صحابہ پہ بھی عمل کر رہے ہیں، فہم صحابہ پہ بھی عمل کر رہے ہیں. آپ نے آج یعنی مفتی آج اپنے عوام سے آپ کریں، آپ کی عوام نے آپ جیسے لوگوں کی بات سن کے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ صحابہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کو چھوڑ دیا ہے. اور اگر آپ فہم کی بات کریں تو آپ نے صحابہ کرام کے فہم کو چھوڑ دیا ہے. حتیٰ کہ ائمہ اربعہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ائمہ اربعہ کو چھوڑ دیا. بھائی ائمہ اربعہ کا وہ ماننا ہی نہیں ہے. اگر وہ ماننا ہوتا بھی، اگر ائمہ اربعہ کی وہ رائے ہوتی بھی تو بھی صحابہ کے خلاف تھی تو ہم چھوڑ دیتے. آپ سمجھ رہے؟ تو ہم اپنی رائے کے مقابل میں ائمہ اربعہ کی رائے نہیں چھوڑتے ہیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں ائمہ اربعہ کی رائے چھوڑتے ہیں. اگر صحابہ کے خلاف ائمہ اربعہ کی رائے ہے تو ہم صحابہ کی رائے کو لیں گے، ائمہ اربعہ کی رائے نہیں لیں گے. تو آج ہم یہ نہیں کہتے ہماری بات مان لو، یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا، یہ تو آپ اپنے گھر سے کہہ رہے ہو 20 رکعت آپ شور مچائے جا رہے ہو. 20 رکعت نہ اللہ کے نبی سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ ائمہ اربعہ سے ثابت، کسی سے ثابت نہیں ہے. آج کے جو مقلدین ہیں آج کے، یہ ان لوگ اپنی گھر کی بات ہے، وہ اپنے گھر سے شور مچائے جا رہے ہیں 20 رکعت سنت کے نام سے. یہ لوگ اپنی تقلید کروا رہے ہیں. یہ مقلدین آج ائمہ اربعہ کی بھی تقلید نہ کروا رہے ہیں، یہ اپنی تقلید کروا رہے ہیں، خود کی تقلید کروا رہے ہیں. اس بات کو نہ یہ نبی سے ثابت کر سکتے، نہ صحابہ سے ثابت کر سکتے، نہ ائمہ سے ثابت کرتے. اگر وہ کسی کے بارے میں دکھائیں گے بھی نا کہ انہوں نے 11 رکعت سے زیادہ پڑھا ہے تو انہوں نے نفل سمجھ کے پڑھا، اس کو سنت نہیں بولا ہے. انہوں نے سنت نہیں، ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ چلو ہم زیادہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں اس اجتہاد سے بھی بہتر صحابہ کا اجتہاد ہے، اس اجتہاد سے بھی بہتر صحابہ کرام کا عمل ہے. اگر یہ 11 سے زیادہ پڑھنا یہ باعث خیر ہوتا تو صحابہ کا دور اس سے محروم نہیں رہتا. صحابہ کرام اس کو نہیں چھوڑتے جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو یہ بات اپنی ذہن سے نکال دیں کہ کوئی آج کا اجتہاد ہے، کہ آج کا کوئی اہل حدیث اجتہاد کر رہا ہے، آج کا کوئی اہل حدیث فتویٰ دے رہا ہے. نہیں، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ صحابہ نے جو کیا ہے، صحابہ کرام کا جو فہم ہے، صحابہ کرام کا جو عمل ہے، اس کی طرف پلٹنا ہے، اسی کو اپنانا چاہیے. مانتے ہیں ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی، تم مقلد ہو، اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے، اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں، جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں، جو امام مالک کر رہے ہیں، جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. نہیں یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے فالوور ہیں، یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں مفتی صاحب کی. یہ حدیث کی وہ تشریح لے رہے ہیں جو مفتی صاحب کر رہے ہیں، وہ تشریح نہیں لے رہے ہیں جو صحابہ کرام کر رہے ہیں یا ائمہ اربعہ کر رہے ہیں. ائمہ اربعہ نے بھی وہ تشریح نہیں کی جو مفتی صاحب کر رہے ہیں، ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں کر سکتے، اور تو اور ہے. تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی تشریح کر رہا ہے، آج کوئی تشریح نہیں کر رہا ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح ہے، یہ ان کا فہم ہے، یہ ان کا عمل ہے. تو اس طرح سے آپ بات گھمائیے نہیں، لوگوں کو کنفیوز نہ کریں.
لوگوں سے یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ آج کی ان لوگوں کو ماننے، نہیں، یہ لوگ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کا اپنا اجتہاد نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا اجتہاد کر لیں، صحابہ کرام کا عمل ہے، صحابہ کرام کا اسوہ ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام کی سنت اگر ہمارے پاس آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کے خلاف نہیں ہے، تو حدیث رسول اور سنت صحابہ جس پر متفق ہے، سب ایک ہی بات ہے، تو اس کے مقابل کسی کی بھی بات آئے گی تو ہم اسے دیوار پہ مار دیں گے۔ حالانکہ کسی کی بات بھی ثابت ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے ان کا اپنا اختیار ہے، لیکن ائمہ اربعہ یا کسی بھی مستند امام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے، وہی ہم کو کہنا ہے۔ یہ آج کے مقلدین، چاہے وہ حنابلہ ہو، چاہے وہ حنفیہ ہو، یہ آج کے مقلدین شور مچا رہے ہیں 20 یہ سارا شور شرابہ آج کے لوگوں کا ہے، ورنہ پرانے لوگوں نے 8 سے زیادہ پڑھا ہوگا لیکن یہ شور نہیں کیا ہے، یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا یہی سنت رسول ہے، انہوں نے اپنے حساب سے سمجھا، انہوں نے خود کہا یہ بھائی ہماری سمجھ ہے، تو بھائی ہم آپ کی سمجھ ہے آپ اپنے پاس رکھو، لیکن ہمیں صحابہ کرام کی سمجھ زیادہ پیاری ہے، ہم صحابہ کرام کی سمجھ سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے، آپ کو بڑھنا آپ بڑھو۔ تو ہمارا جو 20 رکعت تراویح اور 8 رکعت تراویح کے مسئلے میں مسئلہ ہمارے اجتہاد کا نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کے عمل کا ہے، ان کی سنت کا ہے، تو ہم ان کی سنت پہ چلتے ہیں۔ امام مالک کی حدیث ہے، اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے، اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، کہیں 20 بیان کرتا ہے، کہیں 8۔ جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے۔ اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، کس نے کہا کہ مضطرب حدیث ہے؟ وہ کس نے کہا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا۔ امام مالک کے حوالے سے میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کی روایت کیا ہے، اس حدیث کی سند آپ دیکھیں، اتنی صاف ستھری، اتنی مضبوط اس کی سند ہے کہ امام جو ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن یوسف رحمہ اللہ، جو بالاتفاق سے کراوی ہیں، کسی بھی ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی بھی امام نے کوئی جرح نہیں کی ہے، اور ان سے روایت کرنے والے امام مالک رحمہ اللہ۔ کس کو اس طرح ہوا بھائی؟ یہ سند آپ کے سامنے ہے، کون کہاں سے نقل ہو رہی بات؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان سے کس نے نقل کیا؟ ان سے نقل کیا ہے سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے نقل کیا ہے محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے، جو بخاری مسلم کے متفق علیہ ثقہ امام ہے۔ ہمت ہے تو ذرا جو ہے جرح کر کے بتائیں ان پر۔ اور ان سے نقل کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے۔ کدھر ہے اضطراب؟ کون مضطرب ہے؟ کس کو اضطراب لاحق ہوا ہے؟ ہمت ہے بتائے نا۔ یعنی یہ چین ہے، کون ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان سے نقل کرنے والے صاحب، یہ دونوں صحابی ہو گئے، ان سے نقل کرنے والے محمد بن یوسف، اور ان سے نقل کرے امام مالک۔ اس میں کس کو اضطراب ہوا ہے؟ ہمت۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈائلاگ بول رہے تھے، یہ لوگ اپنی بات لاتے ہیں، اور آپ کی یہ جرات کہ آپ کہہ رہے ہو مضطرب، یعنی کس پہ الزام لگا رہے ہو؟ نشانہ کس کی طرف ہے؟ نشانہ امام مالک کی طرف جا رہا نا، کہ امام مالک رحمہ اللہ نے غلطی کی، یعنی تعداد 20 تھی 11 بتا دیا۔ یہ جرات اور یہ بےہودگی یہ لوگ مخالدین کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ پر بلا وجہ ان پہ کیچڑ اٹھالتے ہیں، بلا وجہ ان کو غلط ٹھہراتے ہیں، حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ 11 کی تعداد نقل کرنے میں اکیلے نہیں ہے۔ یہ آپ ذرا شجرہ دیکھ سکتے ہیں سند کا، کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے 6 روات ہیں جنہوں نے 11 کی تعداد نقل کی۔ وہ ایک بندہ صرف ہے جس سے منقول صرف ہے 21 رکعت، وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ باقی 7 روات امام مالک کے امام مالک سمیت 7، یعنی امام مالک کے ساتھ 6 روات ہیں جو بالکل متفق ہیں کہ 11 رکعت ہے۔ اس میں سے ایک راوی نے عشاء کی سنتیں بھی شامل کر لی ہیں، باقی سب متفق ہیں 11۔ اس کے باوجود یعنی امام مالک تنہا بھی نہیں ہے، امام مالک کے ساتھ ثقہ روات کی ایک تعداد ہے، اور سب مل کے کہہ رہے ہیں 11۔ اور یہ لوگ اتنی بڑی جرات کر رہے ہیں، اتنی ہمت کر رہے ہیں، کہتے ہیں امام مالک جو ہے اضطراب کے شکار ہو گئے۔ یہ مضطرب کا لفظ تو آپ نے بول دیا، لیکن یہ اضطراب کون ہے جو ٹکتا نہیں ایک بات پر؟ بتائیں تو کون؟ ہمت ہو تو بتائیں۔ یہ چین آپ کے سامنے ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ اضطراب کے شکار یہ نہیں ٹکے اس بات پہ؟ ان کے یہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، کیا وہ اپنی بات پہ نہیں ٹکے؟ یا ان سے روایت کرنے والے محمد بن یوسف، کیا انہوں نے 2 طرح کی بات کی ہے؟ ان سے روایت کرنے والے امام مالک، کیا انہوں نے 2 طرح کی بات کی؟ کس نے 2 طرح کی بات کی؟ سند آپ کے سامنے ہے۔ ارے بھائی، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے برخلاف اگر کسی نے کچھ بیان کر دیا تو ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مقدم کریں، صحابہ کرام کی رائے کو مقدم کریں۔ یہاں بلا وجہ آپ امام مالک رحمہ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بے سر پہ کی بات کہ ان سے جو ہے اضطراب ہو گیا۔ وہ ایک کہتے ہیں راوی ٹکتا نہیں ایک بیان پہ۔ کون راوی نہیں ٹکتا؟ نام تو بتاؤ۔ ہاں، سارا نام آپ کے سامنے، اس میں سے کون نہیں ٹکتا ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، کیا یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ یہ نہیں ٹکے ایک بات پہ؟ یا ان سے نقل کرنے والے صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا یہ نہیں ٹکے ایک بات پر؟ یا ان سے نقل کرنے والے محمد بن یوسف کیا یہ نہیں ٹکے؟ یا ان سے نقل کرنے والے امام مالک یہ نہیں ٹکے؟ کون ہے جو نہیں ٹکا؟
تو یہ سب بے سر پیر کی باتیں ہیں. مسترب یہ صحیح روایت ہے, بلکہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے. جس چین سے یہ روایت موطا میں موجود ہے ٹھیک اسی چین سے بخاری مسلم میں کئی حدیثیں موجود ہیں. یہ آپ جو ہماری کتاب ہے مسنون رکعت تراویح, اس میں آپ جو ہے اس کی تفصیل مزید دیکھ سکتے ہیں. لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے, حنفی مالکی شافی حنبلی 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلہ. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ حرم میں 4 مصلے تھے, 5واں کیوں نہیں تھا. ٹھیک ہے, اچھا ان 4 سے پہلے کیا تھا؟ یعنی یہ جو 4 ائمہ کی طرف منسوب جو مصلے بنے تھے, ان سے پہلے کیا تھا؟ حرم میں کتنے مصلے تھے؟ اس سے پہلے کون تھا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بعد میں کوئی چیز بنی جو ختم, خود کہہ بھی رہے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے, بعد میں کوئی چیز بنی وہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں. اس سے پہلے کیا تھا اور ابھی بھی کیا ہے؟ تو اس سے پہلے ایک ہی مصلی تھا, ایک ہی امام تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 5واں کیوں نہ؟ ارے یار جس جماعت کو, جماعت اہل حدیث کو 4 برداشت نہیں ہے, وہ اور 5 کیسے کریں گے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کہیں کھڈا کھودا ہوا ہے تو کہا جائے کہ اس کو پاٹو, تو کہنے کہ بھئی وہ 5واں کھڈا آپ کا کہاں ہے؟ ارے بھئی ہم تو کھڈا پاٹنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کھود کے 5واں کھڈا بھی بنا دے, یعنی 4 کھڈے کھودے ہوئے ہیں, 5واں بھی کھود کے کر دے اس میں. ہاں بھئی 4 جگہ گندگی لگی ہوئی ہے, اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہے کیا اور گندگی بٹھا دو وہاں پہ, یعنی ایک اور مسئلہ بنا دے وہاں پہ. بھئی اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فالو کرنے والا اگر مشرک نہیں ہے, حنبلی کوئی امام ہے, ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں, وہ اس کو امام بنا دو, لیکن یہ اور مسئلے نہیں ہونے چاہیے. کسی بھی مسلک کا, کسی بھی فرقے کا کوئی عالم اگر مسئلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کافی تھا. تو اہل حدیث کو کوئی الگ سے مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل حدیث کا تو یہی کہنا تھا کہ نبی کے زمانے میں ایک ہی مسئلہ تھا. ارے بھئی اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ یہ مطلب حنفی شافعی مالکی تو جانے دیں, ارے اگر کوئی ظالم, کوئی فاسق فاجر بھی کھڑا ہو جاتا, کوئی فاسق شخص, کوئی غلط آدمی بھی کھڑا ہو جاتا, اگر وہ کافر نہیں ہوتا, اگر وہ مشرک نہیں ہوتا, تو کتنا بھی بگڑا ہوا شخص ہو, اگر وہ مسئلے پہ کھڑا ہو جاتا تو بھی اہل حدیث کہتے دوسرا امام مت کھڑا کرو. اگر اس کے پاس پاور ہے, یہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا رہن دو, لیکن دوسرا مت کھڑا کرو. تو اہل حدیث کیوں جا کے جو ہے 4 مسئلے کرے گا؟ تو اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ ایک ہی مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, صحابہ کرام کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا, وہی ایک مسئلہ ہونا چاہیے. جب اہل حدیث 4 کو برداشت نہیں کر رہا تو بھیا 5واں کیسے کھڑا کرے گا وہ؟ تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں 5واں بتاؤ اہل حدیث کا, 5واں کیوں بتائے گا؟ کیا اہل حدیث نے, آپ مسئلے کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اہل حدیث نے کوئی فقہ بھی مرتب نہیں کی اپنی, کیونکہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ صحابہ یعنی قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے جو آثار ہیں, صحابہ کرام کے آثار یہی ہماری فقہ ہے, یہی فقہ اہل حدیث ہے. صحابہ کرام کے آثار, صحابہ کرام کے فتاوی, صحابہ کرام کا فہم, یہی. اسی لیے آپ جیسے احناف کی ہے ہدایہ, مالکیہ کی مدونہ, حنابلہ کی مغنی, ایسے جو ہے مجموع شوافی کی, سب کی اپنی اپنی کتابیں فقہ کی, لیکن اہل حدیث نے ایسی کوئی فقہی کتاب مرتب نہیں کی ہے. مفتی صاحب تو یہ بھی دعوت دیتے ہیں نا کہ اہل حدیث کو اپنا کوئی فتاوی مرتب کر دینا چاہیے. بھئی اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ چاروں جو مرتب ہوئے ہیں, اہل حدیث کا کہنا ہے کہ اس طرح سے الگ الگ فقہ بھی نہیں مرتب ہونی چاہیے. ہاں صحابہ کرام کے آثار آپ ان کو جمع کرو, صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں اگر صحابہ کرام کا اجتہاد موجود ہے, فتویٰ موجود ہے, اسی فتوے کو آپ آگے بڑھاؤ. اگر کوئی نیا مسئلہ آتا ہے صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے, اس میں جو ہے آج اجتہاد کریں گے, کیونکہ فقہ حنفی میں بھی جو اجتہاد ہو چکے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ قیامت تک چلیں گے, اس میں بھی آج اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام کے اگر فتاوی ہیں, اگر کوئی کسی مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت ہے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا, اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حنبلی نے اس کو ختم کیا, حنبلی نے ختم کیا, تو آپ کو پوری تاریخ معلوم ہے, آپ تاریخ پڑھیں. جب اس کو ختم کیا گیا تو گرچہ حنبلی نے ختم کیا, لیکن پہلی بار کسی حنبلی کو مسئلے پہ نہیں کھڑا کیا, کیونکہ اس طرح ختم ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حنبلی نے ختم کیا, اہل حدیث اگر نہ ہوتے تو یہ چاروں مسئلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ جب یہ مسئلے ختم کیے گئے تو پہلے وقت اگر کسی کو امام بنایا گیا تو اہل الحدیث کو کھڑا کیا گیا. ان لوگوں نے کہا, سعودی حکومت نے کہا کہ اگر ہم نے یہاں پہ حنبلی کو کھڑا کر دیا تو یہ تینوں نہیں مانیں گے,
حنفی کو کھڑا کر دیا تو باقی تین نہیں مانیں گے, شافعی کو کھڑا کر دیا باقی تین نہیں مانیں گے. اس لیے نہ حنفی, نہ مالکی, نہ شافعی, نہ حنبلی, اہل الحدیث امام کو لا کے کھڑا کیا. اہل الحدیث نے جو ہے وہاں پہ امامت کرائی. بعد میں ٹھیک ہے حنبلی آ گئے, کوئی دوسرا آ گیا, الگ بات ہے, لیکن جب چاروں مصلی ختم ہوئے تھے تو ان کو کوئی امام نہیں مل رہا تھا. وہاں اہل حدیث کو کھڑا کیا گیا, ایک ایسے امام کو کھڑا کیا گیا جو کسی بھی فقہ سے جو ہے نسبت نہیں رکھتا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث نے کیوں نہیں بنایا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حنبلی نے ختم کیا. اہل حدیث نہ ہوتے تو حنبلی کیسے ختم کرتا؟ ہم اہل حدیث کی برکت ہے, اہل حدیث کی وجہ سے تو یہ ختم کرنا آسان ہوا, ورنہ یہ کیسے ختم, یہ باقی ختم کرنے دیتے؟ حنبلی بولتے ہمارا امام رہے گا, یہ تینوں کاٹ ڈالتے, ختم کرنے دیتے. تو بھائی یہ تو اہل حدیث کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا, چاروں شاند ہو گئے, چلو بھائی ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا, چلو اہل حدیث ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ مسئلہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو چار مسئلے تھے, چار مسئلے کے جب قائل ہی نہیں اہل حدیث تو پانچواں کیسے کھڑیں گے؟ جن کو چار نہیں برداشت ہے وہ پانچواں کیسے کھڑیں گے؟ ان کی تو دعوت یہی ہے کہ جیسے پہلے ایک مسئلہ تھا ویسے ہونا چاہیے, اور بعد میں جب موقع ملا یہ مسئلے ختم کیا جا رہے تھے تو انہوں نے آگے بڑھ کے امامت کروائی اور یہ ختم کیا گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے پانچواں کیوں نہیں کیا؟ بھائی اہل حدیث تو آ کے مسئلے پہ کھڑا ہوا, جب چاروں کو بھگایا گیا نا تو اہل حدیث آ کے کھڑا ہوا. اہل حدیث چاروں کے ساتھ پانچواں بنا کے نہیں کھڑا ہوا, چاروں کی جب وہاں پہ کہانی ختم ہوئی تب آ کے اہل حدیث کھڑا ہوا. کیونکہ اہل حدیث کیا مانتے تھے کہ بھئی ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے, اور آج اگر کوئی دوسرا آ کے کھڑا ہوتا تب بھی اہل حدیث کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر مشرک نہیں ہے, کافر نہیں ہے, اہل حدیث کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ چلو ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے. لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان چاروں میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, چار الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے چار نمائندے ہیں, چار مکتب فکر, پانچواں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مسلح تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ؟ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کہہ رہے ہیں کہ حنبلیوں نے ختم کیا, ٹھیک ہے ان کی کوشش تھی, لیکن امام کو نہ کے کھڑا ہوا. جب پہلی بار چاروں کو ہٹایا گیا تو کس کو آ کے کھڑا کیا گیا؟ اہل حدیث امام کو کھڑا کیا گیا. تو حنبلیوں نے کوشش کی لیکن اہل حدیث ہی کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ختم ہوئی, بدعت ختم ہوئی. تو اہل حدیث آ کے مسئلے پہ کھڑا ہوا تب یہ جا کے چاروں مسئلے ختم ہوئے. سال تک امت کی نمائندگی ان چار مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, پانچویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب پانچواں تھا ہی نہیں. غلط چیز کے لیے کیوں اپلیکیشن دے گا کوئی؟ یعنی غلط چیز, آپ اگر کہیں پہ چار گڈھا کھدا ہوا ہے تو کیا کوئی معقول آدمی اپلیکیشن دے گا پانچواں بھی کھودو؟ اگر وہ چیز غلط تھی, آپ خود کہہ رہے ہیں غلط ہے, جب وہ چیز غلط ہے تو غلط کام کرنے کے لیے اس میں اور حصہ ڈالیں گے, چلو ایک اور کام غلط کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ الخطا لا یعالج بالخطا, غلطی کا علاج غلطی سے ہوتا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چلو مانا غلط ہے, آپ کہہ رہے ہیں مانا غلط ہے, پھر آپ نے اپنا کیوں نہیں کھڑا کیا؟ عجیب بات ہے. مطلب آپ دوسروں کہتے ہیں سینس, کامن سینس کیا ہے؟ آپ دیکھیں آپ کا کامن سینس کیا ہے. جب چاروں غلط ہے آپ خود کہہ رہے مانا غلط ہے, لیکن غلط تھا تو آپ نے اپنا کیوں کھڑا کیا؟ ارے بھائی اہل حدیث جب اس چیز کو غلط مانتا ہے, اہل حدیث کو چار مسئلہ برداشت نہیں ہے, تین برداشت نہیں ہے, دو برداشت نہیں, تو پانچ کیسے کر دے گا وہ؟ پانچوں مسئلہ کیسے کھڑا کر دے گا وہ؟ اہل حدیث تو کہتا ہے کہ بھائی اجتماعیت کے ساتھ رہنا چاہیے. کوئی فاسق فاجر امام بھی اگر کھڑا ہو گیا مسئلے پہ تو اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو تاکہ اجتماعیت نہ ٹوٹنے پائے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث نے پانچواں کیوں نہیں کھڑا کیا؟ کیوں پانچواں امام کھڑا کرے گا وہ؟ بہرحال اہل حدیث کی برکت سے وہ ختم ہوا. جب یہ حنابلہ نے ختم کیا اس کو تو سب سے پہلے اہل حدیث آ کے وہاں پہ کھڑا ہوا, تو اہل حدیث ہی کی برکت سے وہ چاروں مسئلے ختم ہوئے. اور جو عہد رسالت میں ہو رہا تھا, عہد صحابہ میں ہو رہا تھا, وہی الحمدللہ اب ہونے لگا. ایک مسئلہ ہو تو اہل حدیث کی دعوت ہی وہی تھی, اہل حدیث کی وہی دعوت تھی نا, کسی بھی ایک مسئلہ ہو تو اہل حدیث کی وہی دعوت تھی. تو جب اس کا موقع ملا تو اہل حدیث نے پورا سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے. اہل حدیث نے کبھی مخالفت کیا؟ یہ چاروں کی مانگ یہ تھی کہ الگ الگ مسئلہ ہو, لیکن کسی بھی دور اہل حدیث ہر دور میں موجود رہے. لیکن کیا اہل حدیث نے کسی دور میں کہا کہ ہمارا مسئلہ ہونا چاہیے؟ آپ اس کو اور الٹا جو ہے نیگیٹو چیز بنا رہے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیوں نہیں کیا, اپلیکیشن کیوں نہیں دیا. بھائی اہل حدیث جب اس کے خلاف ہوں گے تو کیوں اپلیکیشن دیں گے؟ اہل حدیث کا کہنا ہے کہ ایک ہی امام ہونا چاہیے, ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے, تو پانچویں مسئلے کے لیے کیوں اپلیکیشن دیں گے وہ؟ تو اللہ کے نبی کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں جو ہو رہا تھا ویسے ہونا چاہیے. تو جب ان چاروں کو ختم کیا گیا, اہل حدیث آ کے کھڑا ہوا نا مسئلے پہ, اہل حدیث آ کے کھڑا کیا, اس کو سپورٹ کیا. اہل حدیث نے یہ نہیں کہا کہ چاروں کو ختم نہیں ہونا چاہیے, اہل حدیث نے ساتھ دیا, ختم کرنے والوں کو ساتھ دیا. تو جو اہل حدیث یہ عقیدہ رکھتا ہو, یہ منہج رکھتا ہو کہ چاروں ختم ہونا چاہیے, اس سے آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپلیکیشن دے گا کہ پانچواں مسئلہ بنا دو؟
امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے، فلاں میں اہل حدیث تھے، تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے، حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں، اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی، یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اہل حدیث، آپ نے پہلے کیا کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لوگ اہل حدیث مانتے ہیں، تو ان کے فالوور کو اہل حدیث کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فالوور کو مقلد مانتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مقلد کیوں نہیں مانتے؟ یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جیسا امام ویسا فالوور بھی ہو؟ یعنی امام اور فالوور کا جو امام جیسا ہوگا ویسا ٹھیک ویسے فالوور بھی ہوگا. یعنی اگر امام مجتہد ہے تو فالوور بھی مجتہد ہے، امام مقلد ہے، یعنی فالوور اگر مجتہد ہے تو امام بھی مجتہد ہے، فالوور اگر مقلد ہے تو امام بھی مقلد ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں کو مقلدین بولتے ہیں، سب کو کہتے ہیں مقلد، تو امام صاحب کو مقلد کیوں نہیں بولتے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو مقلد کیوں نہیں بولتے؟ اگر فالوور مقلد ہے تو امام حنیفہ رحمہ اللہ مقلد کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ تو مجتہد تھے تو ظاہر سی بات ہے وہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اہل حدیث بولتے ہیں کیونکہ وہ مجتہد تھے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. تو جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مجتہد ہیں، وہ کسی کے مقلد نہیں ہے، تو بھائی ان کو ہم کیسے جو ہے ان کے فالوور کو، اور ان کے جو فالوور ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں، تو ان کی جو تقلید کریں گے ہم کیسے ان کو جو ہے اہل حدیث بول دیں گے؟ ہاں اگر کوئی شخص برائے نام نسبت رکھتا ہے، حنبلی کہتا ہے کوئی برائے نام، لیکن اس کا منہج، اس کا پورا طریقہ اہل الحدیث کا ہو تو ہم کہیں گے وہ اہل حدیث ہے، بھلے اس کے نام کے ساتھ ایک نسبت جڑی ہوئی ہو کسی بھی وجہ سے، لیکن اگر اس کا عقیدہ منہج یہ ہے کہ ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں اور ہم قرآن و حدیث کو مقدم کرتے ہیں، صحابہ کرام کے فہم کو مقدم کرتے ہیں، سلف کے فہم کو مقدم کرتے ہیں، عقیدے میں بھی اور فقہ میں بھی، دونوں میں بھی، عقیدے میں بھی اور فقہ میں بھی ہم سلف کے فہم کو مقدم کرتے ہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو، اگر وہ اپنے آپ کو حنبلی کہے، شافعی کہے، کوئی بھی کہے، تو ہم کہیں گے اس نسبت کا کوئی مطلب نہیں ہے، اصل جو اس کا منہج ہے وہ اہل الحدیث ہے. لیکن اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو بھلے وہ اپنے آپ کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جوڑے، ہم اسے اہل حدیث نہیں بول سکتے ہیں. اگر وہ مقلد ہے تو ہم اس کو اہل حدیث نہیں بول سکتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اہل حدیث ہے. لیکن اگر ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے اگر ان کے طریقے کے مطابق اہل الحدیث رہیں گے تو ہم کہیں گے اہل الحدیث، ورنہ ان کے فالوور کو ہم اہل حدیث نہیں کہیں گے. آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اپنے آپ کو فالوور سمجھتے ہیں، بریلوی کیوں کہتے ہیں بھائی؟ بریلوی حضرات کو کیوں نہیں آپ حنفی بولتے ہیں؟ بریلوی کیوں بولتے ہیں ان کو؟ وہ بریلوی کیسے ہو گئے؟ آپ دیوبندی کیسے ہو گئے؟ یہ پہلے تو سب حنفی تھے نا، یہ دیوبندی بریلوی کیسے آگے؟ یہ ہوگا نا کہ بھائی آپ کہیں گے ان کے بارے میں کہ انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے سے الگ ہو گئے، اس لیے اب ان کو آپ نے الگ ٹائٹل دے دیا بریلوی، ان لوگوں نے آپ کو الگ ٹائٹل دے دیا دیوبندی. کیوں؟ کیونکہ دونوں کو لگ رہا نا کہ یہ دونوں، بریلوی کو لگ رہا ہے کہ دیوبندی حضرات امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے سے ہٹک گئے، ٹائٹل بدل دیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لوگ امام صاحب کی رائے سے ہٹک گئے، آپ نے ٹائٹل بدل دیا. تو ہم کو لگ رہا ہے کہ بہت سارے حنبلی جو تقلید کرتے ہیں وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے سے بھٹک گئے، تو ہم ان کو مقلد کہیں گے، ہم ان کو اہل حدیث نہیں کہیں گے. اور سب سے بڑی بات، جو بندہ خود نہیں کہتا کہ میں اہل حدیث ہوں، ہم کو کیا پڑی اس کو اہل حدیث بولنے کی؟ آپ کہتے ہیں آپ ان کو اہل حدیث کیوں نہیں بولتے؟ ہم کیوں اہل حدیث بولیں بھائی؟ اس کو وہی نام پسند ہے، ہم مقلد، ہم کائے زبردستی کو اہل حدیث بولیں گے؟ آپ کہو گے کہ میں مقلد ہوں، آپ کو مقلد کا نام پسند ہے، مجھے کیا پڑی کہ میں آپ کو اہل حدیث بولوں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اہل حدیث کیوں نہیں بولتے؟ ارے خود اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بولتے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اہل الحدیث تھے، مجتہد تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی، اور اب دیکھیں سارے ائمہ نے منع فرمایا، کہا کہ میری تقلید مت کرنا، کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہو جائے اس کو لے لینا. تو یہ ان کا منہج تھا، یہ ان کا طریقہ تھا، وہ اہل الحدیث تھے. لیکن جب ان کے ماننے والے اس طریقے سے ہٹ جائیں گے، یعنی ان کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہوگی پھر بھی اجتہاد نہیں کریں گے اور تقلید کے بندھن میں بندھے رہیں گے، تو ہم ان کو کیسے اہل حدیث بول دیں گے؟ ملتا ہے یہ محدثین کے لیے ملتا ہے، یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں، میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی جماعت وجود میں آئی، ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اور کتنی چند سو سال پہلے، کتنی عجیب و غریب بات آپ نے کہی تھی کہ چند سو سال پہلے وجود میں آئے ہیں، پھر بھی آپ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ کب سے وجود میں ہے بھائی؟ آپ کا تو ڈیٹ آف برتھ سب کے سامنے ہے،
کہ آپ کی نسبت جا کے ختم ہو جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ، اور ہماری نسبت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ہم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب 100 سال سے ہیں، ہم کو آپ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو اہل الحدیث کا جو آپ نے تشریح کی ہے نا، کہ جو اہل الحدیث جو کتابوں میں ملتا ہے اس سے مراد محدثین ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ محدثین کا بھی نام اہل الحدیث ہے، لیکن اہل الحدیث محدثین کے ساتھ ساتھ جو حدیث کے میدان میں ہیں ان کے ساتھ، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تشریح کر رکھی ہے، وہ 100 سال پہلے کے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں تشریح کر رکھی ہے، اس کے حوالے بھی آپ کو دیے جا سکتے ہیں، اور کسی بھی اہل حدیث عالم سے جا کے پوچھ لیں آپ کے سارے حوالے دے دے گا، بلکہ اہل حدیث علماء نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، اہل حدیث کے نام پہ جتنی کتابیں لکھ رکھی ہیں جا کے ان کو پڑھیں آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں، خود آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ نے اہل حدیث کا مقدمہ، آپ نے اہل حدیث کا دعویٰ یا اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ اہل حدیثوں سے نہیں لیا، اپنے گھر سے لیا، آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ نے طے کر لیا کہ اہل حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے آپ سنیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث سے مراد صرف محدثین کو نہیں لیتے ہیں، اہل حدیث سے مراد وہ بھی ہے جو تقلید نہیں کرتے ہیں اور قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، محدثین کے منہج پہ چلتے ہیں، جیسے محدثین کسی کے تقلید نہیں کرتے ہیں، متبعین ہوتے ہیں، ایسے ان کے منہج پہ چلنے والے، ان کے عقیدے پہ چلنے والے، ان کے طریقے پہ چلنے والے، یہ سارے لوگ اہل الحدیث ہیں۔ تو صرف اہل الحدیث وہی نہیں ہے جو حدیث کے میدان میں، بلکہ اہل الحدیث وہ بھی ہے جو ان کے مسلک پر ہے، ان کے منہج پر ہے، ان کے عقیدے پر ہے، وہ بھی اہل الحدیث ہے۔ تو یہ تشریح آپ کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال پہلے یہ لوگ آئے ہیں، ارے بھائی بعد میں تو آپ آئے ہیں، اسی ہندوستان میں۔ ابھی میں زید بھائی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہو سکتا ہے اپلوڈ ہو گئی ہو یا ہوگی، اس میں زید بھائی نے ایک مسجد دکھائی ہے کہ وہ بہت پہلے، بہت پرانی ہندوستان میں بن چکی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کی کوئی ریسرچ نہیں کی ہے، لیکن زید بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کے پاس اس کی ریسرچ ہے تو اس کو بتائیں، واضح کریں، اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ کریں، کہ وہ میں نے جہاں تک سنا ایسا لگا کہ میں یہ سمجھا، مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ مسجد جو ہے جو سب سے پہلے بنائی گئی ہندوستان میں، اس وقت تو یہ تقلیدیوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو وہ لوگ کس کو مانتے تھے، وہ کب کے تھے؟ تو ہندوستان میں کون پرانا ہے؟ آپ پرانے ہیں کہ اہل حدیث پرانے ہیں؟ تو اہل حدیث کی مساجد تو کئی 100 سال پہلے یہاں پہ موجود ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 100 سال پہلے، 100 سال، کئی 100 سال پہلے اہل حدیث کا آثار یہاں پہ موجود ہے، اور آپ جو ہے وہی مطلب جاہلوں کی طرح سے جو الزام لگاتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں کہ 100 سال بعد یہ لگے۔ اور آپ کی تاریخ کیا ہے؟ دیوبندی، آپ دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، یہ دیوبندی کب سے آیا؟ آپ کریں گے، آپ تو حنفی بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیوبندی۔ اگر آپ حنفی تھے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے تو دیوبندی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اپنے آپ کو دیوبندی بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دیوبندی کب سے ہے؟ بھائی جب سے یہ جو آپ کا ادارہ بنا ہے تب سے یہ دیوبندی ہے۔ اس کا مطلب دیوبندی حضرات کا، بریلوی حضرات کا امام حنیفہ رحمہ اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے جو پہلے پرانے احناف کا تھا۔ بہرحال اگر آپ اوپر جائیں بھی تو آپ اینڈ ہو جائیں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر پہنچ کر، لیکن ہماری نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ہماری نسبت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ ہمارا آخری سلسلہ وہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے ہم نئے نہیں ہیں، ہم سب سے پرانے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم کہتے ہیں، ہم فہم کی بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی، اسی لیے ہم سلفی کہتے ہیں۔ جو جماعت اپنے آپ کو سلفی کہے اس کو آپ نہیں کہتے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ جو جماعت اپنا ٹائٹل رکھے کہ ہم سلفی ہیں، سلفی مطلب ہم اسلاف کو ماننے والے ہیں، ہم پرانے یعنی صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، اس جماعت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح سے غلط باتیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہوئے، کہ جو اپنا نام ہی میں شامل رکھے ہیں، اپنے لقب میں یہ بات شامل کر کے رکھیں کہ سلفی ہے، آپ ان کو 100 سال پرانا بولتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو۔ تو اسلام بہت پہلے برِ صغیر میں آیا ہے، جس شکل میں آیا ہے وہی شکل ٹھیک ہے، بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں۔ اسلام سب سے پہلے برِ صغیر میں آیا تو حنفی شکل میں آیا تھا؟ آپ جا کے ریسرچ کیجیے، تحقیق کیجیے۔ اسلام جو سب سے پہلے آیا ہے تو کیا وہ حنفی شکل میں آیا ہے، شافعی شکل میں آیا ہے، مالکی شکل میں آیا ہے، یا حنبلی شکل میں آیا ہے؟ اسلام سب سے پہلے آیا ہے تو اہل حدیث کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، اسی شکل میں آیا ہے۔ اہل حدیث کا کہنا ہے قرآن حدیث مانے، صحابہ کرام کا فہم مانے، اسی شکل میں قرآن آیا، اسی شکل میں اسلام آیا ہندوستان میں سب سے پہلے۔ یہ تو سب بعد میں، جب اسلام ہندوستان میں آیا اس وقت حنفی، شافعی، مالکی کسی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہندوستان تو جانے دیں، پوری دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ ہندوستان کی بات جانے دیں، پوری دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا، پورے ورلڈ میں کہیں وجود نہیں تھا، نہ کسی حنفی کا، نہ کسی مالکی کا، نہ کسی شافعی کا، نہ کسی حنبلی کا تھا۔ تب ہندوستان میں اسلام آیا ہے۔ اس لیے سب سے پرانا جو مسلک ہے، سب سے پرانا جو منہج ہے، وہ صحابہ کرام کا منہج ہے۔ ہم اسی منہج کو ماننے والے ہیں، اسی منہج پہ ہم چلنے والے ہیں۔ اور یہ جو بعد میں
الگ الگ فرقہ بنا کے رکھیں، ان لوگوں کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے، یہ بات کہیں. اور ہمارا عقیدہ منہج سب سے پرانا ہے، اس لیے ہم اپنا لقب بھی رکھتے ہیں سلفی، مطلب صحابہ کرام کے منہج پر، ان کے طریقے پہ چلنے والا. کرتا ہوں یہ جو 8 کا لفظ ہے نا، تراویح کا لفظ ہے، یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اسلاف سے مراد صحابہ تابعین، تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے، روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت، راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا؟ راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام، ریسٹ. استراحت، راحت. روح یروح ترویحا، باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا. تو ترویحتن، کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ، یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا، 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتا ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی، رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں. اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے. 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا، بولتے چل بھائی آگے جلدی کر، جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے، ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے، جمع قلت. کثرت جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے، لیکن گھننے بن جاتے ہیں، گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا. پہلے سے مفتی صاحب نے طے کر دیا کہ یوٹیوب پہ جو بیان آئے گا گھمایا ہوا ہوگا. یوٹیوب پہ جو بیان آئے گا گھمایا ہوا ہوگا. بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ 8 رکعت پہ صادق نہیں آتا، تو مارو لفظ کو، مارو گولی. کیا اسے چمٹی ہوئی ہو؟ یہ بولو لفظ غلط ہے نا. اگر 8 رکعت تراویح پہ صادق نہیں آتا ہے تو جو اصل سنت ہے اس کو ہٹا دو گے یا ٹائٹل ہٹا دو گے؟ بھائی اگر نہیں صادق آتا ہے تو ٹائٹل لے کے ڈھو، آپ ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ کیونکہ یہ ٹائٹل، تراویح کا ٹائٹل اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نہیں ہے. قرآن میں کی تراویح کا لفظ ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں تراویح کا لفظ ہے نہیں ہے. کسی بھی صحابی کی سے منقول کسی صحیح حدیث میں تراویح کا لفظ ہے نہیں. آپ نے بہقی کی ایک روایت کی طرف اشارہ کیا، آپ نے پڑھا نہیں، پتہ نہیں کون سی روایت آپ کی نظر میں ہے. ایک روایت ہے میری نظر میں جس میں جو ہے یہ تراویح سے ملتا جو ہے ایک لفظ ہے، لیکن وہ سند صحیح نہیں ہے. امام بہقی رحمہ اللہ نے نیچے لکھا ہے کہ اگر یہ، امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اس پہ شک کا اظہار کیا، کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا مطلب یہیں سے تراویح کا لفظ نکلا ہے. لیکن امام بہقی رحمہ اللہ بھی اس لفظ کو صحیح نہیں مانتے. اور اس میں ہے کیا؟ اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت ہے جو 11 رکعت کی بات کرتی ہیں. تو 11 رکعات کی بات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، اور وہیں پہ تراویح سے ملتا جو لفظ ہے. تو انہوں نے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اگر اس روایت کو صحیح مانے تو ہماری نظر میں تو روایت صحیح نہیں ہے. اگر اس روایت کو صحیح مانے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسی پہ تراویح کا لفظ جو ہے بٹھا دیا کہ وہ تراویح ہے. تو بہرحال تراویح کا لفظ نہ اللہ تعالیٰ سے، نہ قرآن مجید سے ثابت ہے، نہ کسی سے حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے. اس لیے جب یہ لفظ ہی بعد میں بنا ہوا ہے تو اگر یہ لفظ کسی سنت پر صادق نہیں آتا ہے تو اس سے کیا لینا دینا؟ بھائی اس لفظ کو وہاں سے ہٹاؤ. اگر اس لفظ کے مطابق کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو جو چیز ہے اصل سنت سے ثابت ہے وہ اصل ہوگی، نہ کہ وہ لفظ. وہ لفظ اپنی جگہ سے ہٹے گا لیکن اصل چیز یعنی قرآن و حدیث اپنی جگہ سے نہیں لے گا. اب آپ نے ایک اور لفظ بنا کے رکھا نا، شب برات. شب برات یہ لفظ ہے، اس لفظ کا جو مدلول ہے، جو معنی مطلب ہے، اس کے تعلق سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو اس لفظ کو اپنے پیچھے ہٹنا ہوگا، نہ کہ ہم کوئی قرآن حدیث کی کوئی چیز بنا کے لا کے ڈال دیں گے کہ اس لفظ کے مطابق کوئی چیز ہو.
تو شب برات اس لفظ کو آپ کو وڈرا کرنا ہوگا اگر اس کے مطابق کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو، اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے لفظ شب برات آپ لاکھ چلائیں فلاں نے کہا، دھماکے نے کہا، لیکن جب اس کی دلیل موجود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایسے اگر تراویح کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اتنی ساری رکعات ہوں تو ان یعنی 8 رکعات کو اگر تراویح پہ یہ لفظ صادق نہیں آتا تو اپنے پاس رکھیے نا اس لفظ کو. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لفظ تراویح کی ضرورت نہیں ہے. جب صحابہ نے ہم صحابہ اور تابعین کے فہم کو مانتے ہیں، تو صحابہ نے جب اس کو لفظ کو نہیں استعمال کیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے استعمال کرنے کی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے خیر القرون میں بھی کوئی نام و نشان نہیں ملتا ہے کہ کسی نے تراویح کا لفظ استعمال کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری رکعات پہ تراویح کا لفظ استعمال ہوگا. تو بھائی جن لوگوں نے 20 نہیں 20 سے بھی زیادہ پڑھی ہے، 20 نہیں 20 سے بھی زیادہ 40 پڑھی ہے لوگوں نے، 36 پڑھی ہے لوگوں نے، بہت بڑی تعداد میں رکعتیں پڑھی ہے، تو ان لوگوں نے ان رکعات پہ تراویح کا لفظ استعمال کیا. تو آپ نے 20 پہ کہاں سے لا کے فٹ کر دیا؟ آپ نے کہا کہ یہ جمع ہے بہت زیادہ پہ تراویح کا لفظ صادق ہوگا. اگر یہی بات ہے تو 20 کو بھی تراویح مت بولیے. آپ بولے نا 40 پڑھیں گے تب تراویح پڑھیں گے، 40 پڑھیں گے اس کے بعد تراویح پڑھیں گے. تو جن لوگوں نے بہت زیادہ رکعتیں ایجاد کی ان لوگوں نے اگر ان رکعتوں کی یعنی اس چیز کو تراویح کا نام دیا ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے کہ اس کو تراویح کا نام دیا. اگر آپ 8 رکعت کو قیام، چلو تراویح نہیں بولتے ٹھیک ہے، آپ قیام اللیل بولو، ہمیں کوئی ضد نہیں کہ آپ اس کو تراویح بولو، آپ اس کو قیام اللیل بولو، ہمیں کوئی ضد نہیں کہ تراویح بولو. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ترویح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعت پڑھ کے آرام کرتے تھے، اگر کوئی آرام نہ کرے 4 رکعت پڑھنے کے بعد اگر کوئی آرام نہ کرے تو کیا کہیں گے؟ وہ تراویح نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں مفتی صاحب، آپ فتویٰ دیں کہ اگر کوئی بندہ، آپ کہتے ہیں کہ تراویح کا لفظ صادق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کیونکہ تراویح میں 8 رکعت 11 رکعت میں بار بار آدمی آرام نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں کہ 20 رکعت بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور وہ ہر 4 رکعت پہ آرام نہیں کر رہا ہے، مستقل یعنی کنٹینیو پڑھتے جا رہا، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اسے تراویح بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ اس نماز کا کیا نام رکھیں گے؟ کیا اس کوئی اور نماز کا نام رکھ دیں گے؟ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ پوچھا گیا مسائل ابی داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے مسائل ابی داؤد، اس میں انہوں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ سمیت احمد، میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا کہ سئل عن قوم صلوا فی رمضان 5 تراویح، کہ ہم نے یعنی میں نے سنا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ جو 5 تراویح پڑھتے ہیں یعنی 5 چوک 20 رکعت پڑھتے ہیں یعنی 5 بار آرام کرتے ہیں، تو 5 بار آرام کرتے ہیں تو 5 بار یعنی 4 پڑھنے کے بعد آرام کرتے ہیں، یعنی 5 تراویح پڑھتے ہیں لیکن لم یتروح بینہم، لیکن وہ یعنی پڑھتے یعنی تراویح کا نام دیا اس کو، لیکن بیچ میں وہ آرام نہیں کرتے ہیں. قال لا باس، کا کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی آپ بتائیے کہ اتنی ساری رکعات پڑھتے ہیں لیکن بیچ میں اگر وہ آرام نہ کریں تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو بیچ میں آرام کرنے والی بات ہے نا، یعنی 4 رکعت پہ آرام کرنے، کیا یہ قرآن و حدیث میں اس کو لازم کیا گیا کہ آرام کرنا؟ بھائی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آرام نہیں بھی کرتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کوئی اتنی رکعات پڑھتا ہے اور بیچ میں آرام نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ؟ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ نہ رکھا یعنی وہ شخص جو 20 رکعت پڑھ رہا ہے، ہم 8 کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جو 20 رکعت پڑھ رہا ہے اگر وہ بیچ میں آرام نہ کرے تو کیا اس کی نماز تراویح نہیں ہے؟ کیا اس کو آپ تراویح نہیں کہیں گے؟ اور آگے بڑھیں. ایک اور چیز، یہ جو ہماری کتاب ہے مسنون رکعت تراویح، اس میں ہم نے صفحہ نمبر جو ہے 383 اس پہ میں نے اس شبہے کا جواب دے رکھا ہے. یہ جو آپ نے اٹھایا نا لفظ تراویح، اس میں ہم نے یہ تفصیل دے رکھی ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ نہیں جو ہے تراویح ہر حال میں بولنا ہی بولنا ہے، تو جو 11 رکعت پڑھتے ہیں ان پر بھی تراویح کا لفظ صادق ہو سکتا ہے اگر وہ 4 رکعت کے بعد تھوڑا رکتے ہیں. کہ آپ نے کہا کہ جمع میں کم سے کم 3 ہونا چاہیے، بھئی یہ کس نے بتا دیا آپ کو جمع میں کم سے کم 3 ہونا چاہیے؟ اگر 2 ہے، کوئی چیز 2 ہے تو اس پہ بھی جمع کا لفظ آتا ہے. اس پہ بہت ساری تفصیل آپ کو ملے گی میری کتاب میں، لیکن میں صرف ایک مسئلے کی طرف اشارہ کروں گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کے بھائی ہوں
इख्वा मरने वाले के भाई हों तो माँ का हिस्सा कितना, 1/6। अब मुफ्ती साहब मुझे आप फतवा दीजिए कि एक आदमी मर गया, यहाँ पे जमा का लफ्ज है, इख्वा जमा का लफ्ज है, कि अगर मरने वाले के भाई होंगे तो मरने वाले की माँ का हिस्सा कितना, 1/6। अब अगर मरने वाले के 2 भाई हों, 2, तो उनकी वालदा का कितना हिस्सा होगा? क्या 1/6 नहीं होगा? मेरे ख्याल से किसी भी चारों मजहब में किसी से भी जाके पूछेंगे, चारों मजहब में, अहले हदीस से या हनफी से, किसी भी मुफ्ती से पूछेंगे तो वो कहेगा कि वालदा का हिस्सा 1/6। तो कुरान में इख्वा का जमा है, तो 2 के होने की वजह से आप 1/6 हिस्सा कैसे देंगे? तो पता चला कि 2 पे भी जमा का इस्लाक होता है। तो अगर 4 तरावी पढ़ के कोई आराम करता है, फिर 4 पढ़ के कोई आराम करता है, तो इसको भी तरावी कहा जाएगा। समझ रहे? इसको भी तरावी कहा जाएगा, क्योंकि 2 बार आराम किया गया, 2 पे भी जमा का इतलाक होता है। और एक बात यह है, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, कि अगर कोई 2 पे भी नहीं रुकता है, यानी मतलब आराम ही नहीं करता, सीरीज से मुसलसल पढ़ते जाता है, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो तरावी नहीं पढ़ रहा है। और आप ना भी कहें तब भी कोई मसला नहीं, तरावी ना बोले, क़याम रमजान तो बोलेंगे ना, आप उसको क़याम रमजान तो बोलेंगे ना, तरावी ना बोले कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लफ्ज से आपने साबित करने की कोशिश की है, इसकी कोई हैसियत नहीं। इस लफ्ज से अगर बहुत ज्यादा, यानी अगर आपकी बात मान भी ले, हालांकि मैंने कुरान से मिसाल दे दिया कि 2 पे भी जमा का इतलाक होता है, जमा का लफ्ज है, जैसे इख्वा आया है 2 पे, लेकिन चलो अगर हम आपकी बात मान भी लेते हैं कि 2 पे जमा नहीं कह सकते, तो ज्यादा बात क्या होगी? ये होगी कि बाद में जब लोगों ने यानी 11 रकअत से ज्यादा पढ़ना शुरू किया, यानी बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू किया 11 रकअत से ज्यादा, तो उनको आराम करने की जरूरत महसूस हुई, तो उन लोगों ने उसका नाम तरावी रखा। तो ये वही नमाज है जिसकी असल 11 है, बाद में जब इसमें इजाफा किया गया तो उस इजाफे की वजह से ये टाइटल बना। तो जब उस बाद में उसका किसी वजह से उसका टाइटल बना, तो अब इस पूरी नमाज को, जो असल नाम क़याम रमजान था, उसका नाम लोगों ने तरावी रख दिया। तो ये लोगों का जो दिया हुआ नाम है, उस नाम से मसला साबित नहीं होता, उस नाम से शरई मसला साबित नहीं होता। तो बहरहाल खुलासा ये कि ये जो लफ्ज तरावी से आपने साबित करने की कोशिश की है और आप समझते किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, आप अहले हदीस की कोई भी किताब उठा के देखें, मेरे ख्याल से हर किताब में इस चीज की वजाहत मौजूद है कि लफ्ज तरावी से जो है ये मसला साबित होने वाला नहीं। आप हमारी किताब भी देख सकते हैं, उसमें भी पूरी तफसील मौजूद है, मैंने थोड़ी सी वजाहत आपके सामने रखी है। वो मुझे कह रहे थे ना उस बहस में, माल हम पूरे तौर पर तरावी का लफ्ज इस पे सादिक नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? समझ में सब आ रही है, लेकिन घुन्ने बन जाते हैं, घुमाते हैं। अब देखें ना यूट्यूब पे इसका जो बयान है में कि मुफ्ती साहब आप दलील दो, जो दावा करे दलील उसके जिम्मे है। मैंने कहा दलील उसके जिम्मे उस वक्त है जब सामने वाले दावे का इनकार करे। मैंने सत्तार भाई को मैंने कहा कि सत्तार भाई तुमने 1 लाख रुपए लिए हैं। सत्तार भाई कह रहे हैं नहीं, हाँ लिए हैं। तो मुझे क्या जरूरत है मैं गवाह पेश करूं के दलील दूं? वो मान रहा है, तो ये सब मानते हैं। कौन मान रहा है? ये तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं ना कि सब मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं भाई? कह रहे हैं हमें दलील देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? हम ये नहीं मानते कि तरावी का लफ्ज कुरान में है, हम ये नहीं मानते कि तरावी का लफ्ज हदीस में है, हम ये नहीं मानते कि तरावी का लफ्ज किसी सहाबी ने जो है इस्तेमाल किया। इसलिए बाद के लोगों ने इस्तेमाल किया है तो वो जाने, उनका काम जाने। हम ये नहीं मानते कि अगर हदीस में, कुरान में इस्तेमाल होता तरावी का लफ्ज, अगर हदीस में तरावी का लफ्ज आया होता, अगर सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ज़बान पे तरावी का लफ्ज आया होता, तो सब आप ये इस्तेमाल करते, तब इस तरह की बातें करते। लेकिन इस तरह की बातें बाद के लोगों ने की, और बाद के लोगों ने पढ़ा है 20, हम का इनकार करते? बाद के लोगों ने 20 पढ़ा है, 40 पढ़ा है, उससे ज्यादा पढ़ा है। तो जिन लोगों ने 40 पढ़ा, 20 पढ़ा, उन लोगों ने तरावी का नाम दिया, तो उससे हमको क्या लेने देना? लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नाम नहीं दिया है, सहाबा ने ये नाम दे दिया। तो आप ये ना, आप अगर ये समझते कि सामने वाला तस्लीम कर रहा है, सामने वाला ये तस्लीम कर रहा है कि बाद के लोगों ने ये नाम दिया है। सामने वाला ये तस्लीम नहीं कर रहा है कि अल्लाह उसके रसूल ने ये नाम दिया है या सहाबा ने ये नाम दिया है। सहाबा के अक़वाल में, अहादीस में क़याम का लफ्ज आएगा, सलातुल लैल, क़यामुल लैल, इस तरह की बातें आएंगी। क़याम का लफ्ज आएगी, खामा का लफ्ज आएगा, सल्ला का लफ्ज आएगा, सलातुल लैल का लफ्ज आएगा, लेकिन तरावी का लफ्ज नहीं आएगा। तरावी का लफ्ज ये बाद के लोगों का दिया हुआ है, और बाद के लोगों ने ये लफ्ज दिया है, और बाद के लोगों ने जो है 20 रकत तरावी को भी तरावी कहा है, 40 रकत तरावी को भी तरावी कहा है। और अगर बीच में तरवीहा नहीं होता है, आप कह रहे ना तरवीहा सादिक नहीं आएगा, अरे भाई अभी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का कौल में पेश कर चुका कि अगर कोई बैठता ही नहीं है, अगर कोई आराम नहीं करता है, तो भी उसको जो है तरावी का नाम दिया जाता है।
تو ایک بار جب اس کا بعض لوگوں نے یہ ٹائٹل دے دیا، تراویح کا لفظ دے دیا، تو جس وجہ سے دیا ہے وہ وجہ نہیں بھی پائی جاتی تو بھی تراویح کا نام دیا جا رہا ہے. بیچ میں کوئی بیٹھ کے آرام نہیں کر رہا ہے تو بھی تراویح کا نام دیا جا رہا ہے. تو اگر 11 رکعت پہ اگر ہم مان بھی لیں کہ 11 رکعت پہ یہ لفظ ثابت نہیں آتا ہے، چونکہ اسی میں آپ نے بڑھا دیا رکعتیں تو آپ نے اس کو تراویح بولا، اس لیے اس نماز کو بھی تراویح کہا جائے گا. جیسے 20 رکعت کو اگر کوئی بیچ میں نہیں بیٹھتا ہے، کنٹینیو پڑھتا ہے، تو کیا اس کا نام تراویح نہیں کہیں گے؟ تو اگر اس نے صرف چونکہ اس نماز کا نام علماء نے ٹائٹل دے دیا تو اب اس کی رکعتیں گھٹائیں یا بڑھائیں، بیچ میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، باہر صورت اس کا نام تراویح رہے گا. میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول پیش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی تراویح نہیں کرتا ہے، آرام نہیں کرتا ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر اسی سوال و جواب میں اس کا نام تراویح رکھا گیا. اور امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے تو صلاۃ التراویح کا چیپٹر قائم کیا نا، اور رکعتیں کتنی بتائی ہیں؟ 11. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی 11 رکعت پہ تراویح کا لفظ کا اطلاق کیا ہے، 11 پہ. تو اب بعد کے لوگ کہتے رہے، آپ جو ہے فتویٰ دیتے رہے کہ تراویح کا لفظ ثابت نہیں آئے گا، یا آپ کی نظر میں ثابت نہیں آئے گا، امام بخاری کی نظر میں تو ہو گیا نا ثابت. امام بخاری، اور میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ امام الدنیا فی فقہ الحدیث. تو جو پوری دنیا میں فقہ الحدیث کے امام ہیں وہ 11 رکعات قیام اللیل کو تراویح کا نام دے رہے ہیں. اب آج کے 1400 سال کے بعد کا کوئی مفتی یہ کہیں گے تراویح کا لفظ صادق نہیں آتا ہے، وہ بولتا رہے، ہم کو کیا لینے دینا. وہ بولتا رہے، 1400 سال کے بعد کا کوئی مفتی بولتا ہے کہ 11 رکعات پہ تراویح کا لفظ صادق نہیں آتا، اس کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر امام الدنیا فی فقہ الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے تراویح کا لفظ بول دیا ہے 11 رکعات پہ، تو اس کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بہرحال یہ دعویٰ کرنا کہ تراویح کا لفظ صادق نہیں آئے گا، یہ بیکار کی بات ہے. اور اپنے منہ میاں مٹھو بننا کہ سامنے والا مان رہا ہے، سب کچھ تسلیم کر رہا ہے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے. کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے، یہ آپ کا دعویٰ یا آپ کا استدلال یہ کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے. پوری صراحت کے ساتھ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کرام کے آثار میں. بعد کے لوگوں نے اس نماز کو یہ نام دیا ہے، اور بعد لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس میں تراویح نہیں ہوتا تو بھی صلاۃ التراویح کریں گے. 11 رکعات کو بھی جو ہے تراویح کہا ہے. اور کتنے سارے اقوال ہیں، آپ ہماری کتاب پڑھیں، جن ائمہ نے 11 رکعات کو اختیار کیا ہے، اس اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کو تراویح کا نام دیا ہے. تو جب ائمہ نے اس پہ بھی تراویح کا اطلاق کیا ہے تو آپ کون ہوتے 1400 سال کے بعد کہنے والے کہ نہیں اس کو تراویح نہیں کہیں گے؟ اور اگر نہیں کہے تو کہتے رہے، اگر آپ کو ٹائٹل چھیننا تو چھینتے رہے. ہم تو کہتے ہیں قیام رمضان ہے، آپ تراویح نہ بھی بولے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. بہرحال جو اصل نص ہے قرآن، اصل نص حدیث، صحابہ کرام کا اثر جو اصل دلیل ہے اس میں 11 رکعات ثابت ہے. یہ نام سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اصل جو چیز ہے وہ موجود ہے وہاں پہ. جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ تراویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں، حرم میں ایک رمضان بھی ایسا. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا تراویح، حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا تراویح ہے. تو حدیث کی کتاب میں ابھی میں نے بتایا نا کہ صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے. قرآن کے بعد سب سے بڑی حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری میں 11 رکعت پہ تراویح کا لفظ لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 11 رکعت پہ تراویح کا لفظ لکھا ہوا ہے. جا کے کھول کے دیکھیں صحیح بخاری. اور اگر صحیح بخاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ موطا امام محمد کھول لیں. موطا امام محمد میں جہاں قیام رمضان کا چیپٹر ہے، نیچے علامہ لکھنوی نے کیا لکھا؟ وہ یسمى التراویح. اس کا نام، اس قیام رمضان کا نام کیا ہے؟ تراویح. اس میں رکعت کتنی ہے؟ 11. اس میں رکعت کتنی ہے؟ 11. یہ علامہ لکھنوی اس کو تراویح بول رہے ہیں، اس کو تراویح کا لفظ بول رہے ہیں. وہ آپ بڑے ہیں، آپ ان سے زیادہ بڑے ہیں، یا جو ہے آپ ان سے زیادہ یعنی فقاہت میں اور عربی زبان کو سمجھنے میں آپ علامہ لکھنوی سے بھی بڑھ گئے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تراویح ہے. 11 رکعت کو تراویح کا نام دیا انہوں نے. آپ کون ہوتے کہ نہیں اس کو تراویح نہیں بولیں گے؟ تو بہرحال ائمہ اور محدثین جس طرح سے 11 رکعت سے زائد جو لوگ پڑھتے ہیں اس کو تراویح کا نام دیتے ہیں، ایسے ہی ائمہ محدثین فقہ نے 11 رکعات والوں 11 رکعات جو تراویح پڑھی جاتی ہے، 11 رکعات جو قیام اللیل پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی تراویح کا نام دیا ہے. اس لیے آپ اس لفظ سے اس لفظ پہ کوئی استدلال کھڑا نہیں کر سکتے. ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے ایک رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں، کم بولو نہیں ہوئی. کیسے نہیں ہوئی بھائی؟ وہ اصل ثبوت ہی نہیں ہے. 20 رکعت سرے سے ثابت ہی نہیں ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کم نہیں ہوئی ہے، 20 رکعت سے کم نہیں ہوئی. حالانکہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رکعت جس رکعت پہ لوگوں کو جمع کیا وہ
11 रकात है। और इसी तरह से कई हवाले आपके सामने रखे जा चुके। चलिए मैं कुछ और आपके सामने पेश कर देता हूँ, ये मेरी किताब में मौजूद है। ये सफ़ा नंबर आप देखें। आप ये कह रहे हैं ना कि कभी आप इजमा की बोली बोल रहे हैं, आप ये दावा करना चाहते हैं कि इस पर इजमा हो चुका है। तो आइए मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करता हूँ। ये हमारी किताब है, सफ़ा नंबर 286। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी 11 रकात बयान फरमाया। ये तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला सहाबा में है, उनसे जब सवाल होता है तो 11 रकात बयान फरमाते। उसके बाद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को देखें, उन्होंने भी 11 रकात इख्तियार की है। और तमाम सहाबे कराम में से किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया। इसके अलावा इमाम मालिक रहमुल्लाह का कौल भी आपके सामने पेश किया जा चुका है कि उन्होंने भी 11 की तादाद जो है इख्तियार की है। इसके अलावा इमाम बुखारी रहमुल्लाह के बारे में बताया जा चुका कि 11 की जो है 11 रकात की रवायत दर्ज करते हैं और किताब सलात तरावी में। इसके अलावा इमाम अबू बकर इब्न अरबी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ आप देख लें, उनकी किताब है आरिज़तुल अहवज़ी, उसमें भी वो कहते हैं वस्सही अन युसल्ली 11 रकातन सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सही बात यह है कि 11 रकात पढ़ी जाए। और अम्मा गैर ज़ालिका मिनल आदात, और 11 से ज्यादा जो अदद है फला अस्ल लहू, उसकी कोई असल नहीं है। और इसी तरह से इमाम अबू बकर इमाम अबुल अब्बास अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ है, उनकी किताब है अल-मुफ़हिम, उसमें वो लिखते हैं वक़ाल कसीर मिन अहलिल इल्म, आप कहते हैं कोई नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है। और इमाम कुर्तुबी क्या फरमाते हैं वक़ाल कसीर मिन अहलिल इल्म, कहते हैं कि अहले इल्म की एक कसीर तादाद ने, एक बड़ी तादाद ने कहा है कि कितनी तादाद है 11 रकातन, कि 11 रकात। आप कहते हैं कोई नहीं है, या कह रहे कि बहुत सारे हैं जो 11 रकात कहते हैं। अखज़म बिहदीसी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की जो हदीस है उस पे जो है अमल करते हुए। इसकी तरह बल्कि खुद जो हनफी उलमा हैं, अहनाफ हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात को तस्लीम करके रखा है कि तरावी असल जो सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 11 रकात। हमारी इसी किताब में सफ़ा नंबर 293 से सफ़ा नंबर आप 297 देखेंगे, बड़ी तफसील है इसमें, सारे अहनाफ के नाम हमने गिना रखे हैं। ये हनफी उलमा है, ये सब ने इस बात को तस्लीम किया है कि 11 रकात ही ये सुन्नत है और 20 रकात वाली हदीस ज़ईफ़ है। इसलिए जो आपने ये कहा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। कसीर मिन अहलिल इल्म, जिनको आप कोई नहीं बोलते ना, उलमा कहते हैं वो बहुत सारे लोग हैं। ये तो आपका दावा है कि कोई नहीं है, लेकिन जो अहले इल्म है वो कहते हैं बहुत सारे लोग हैं। इसलिए ये आपका दावा बेदलील है, उसकी कोई हैसियत नहीं। उम्मत इतनी बड़ी गुमराही पर 1400 साल से जमा हो गई। तो मेरे भाई जो आपसे कुरान और सुन्नत के नाम पे बात करे ना, उसे बोले भाई ठीक है मैं कुरान और सुन्नत ही को मानता हूँ, मगर कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो इन मुज्तहिदीन ने की है उसको मानूंगा। जो 15वीं सदी के मौलवी कर रहे हैं तशरीह, मैं उसको बोलो नहीं, चाहे वो सऊदी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप ये कहना चाहते हैं कि कुरान और हदीस को तो मानो, लेकिन वो जो 15वीं सदी के मुज्तहिदीन तशरीह करें वो मत मानो। हम भी कहते हैं मुफ्ती साहब कहाँ के, 15वीं सदी के, इनकी तशरीह मत मानो। आपकी बात को आप ही पे फिट करता हूँ। आप कहते हैं कि 15वीं सदी के मुज्तहिदीन की बात मत मानो, इस बारे में हम आपसे मुत्तफिक हैं कि 15वीं सदी के मुज्तहिदीन की बात मत माने, चाहे वो इज्तिहाद करने वाला हनफी हो चाहे अहले हदीस हो। अब पीछे जाना है, कहाँ पीछे जाना है? आप कहते हैं अइम्मे मुज्तहिदीन, आप कहाँ पीछे ले जाते हैं? आप ले जाते हैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह तक, हम कहते हैं और पीछे ले जाओ, सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तक, हम कहते हैं और पीछे ले जाओ, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह पे क्यों रोक रहे हैं? अगर अइम्मे मुज्तहिदीन की बात करते तो क्या सहाबा मुज्तहिद नहीं थे? क्या खुलफाए राशिदीन मुज्तहिदीन नहीं थे? तो अगर मुज्तहिदीन तक ले जाना है तो आप पीछे ले जाओ। हम तो भाई आपसे भी पीछे ले जाते, आप तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पर जाके रुक जाते हैं, हम कहते हैं उनसे भी ऊपर जाओ। और अगर इज्तिहाद लेना है तो सहाबे कराम का इज्तिहाद लो, सहाबे कराम का मुत्तफक अलैह इज्तिहाद, वो इज्तिहाद जिस पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो लो। तो अगर सहाबे कराम के ऐसे इज्तिहादात हैं जिनसे किसी का इख्तिलाफ साबित नहीं है, हम कहते हैं उसको लो। तो ये जो आप कह रहे हो कि 15वीं सदी का नहीं लेना है, चलो हम इसमें आपके साथ हो गई, फिर किसका लेना है? अइम्मे मुज्तहिदीन का 500 साल पहले लोगों का लेना है, 600 साल पहले के लोगों को लेना है? जब आप कहते हो कि 15वीं सदी, तो 15वीं सदी से ऊपर, यानी अगर 15वीं सदी के बाद यानी 15वीं सदी वालों का इज्तिहाद नहीं लेना, तो 15वीं सदी से बिल्कुल ऊपर चले जाओ, यानी सहाबे कराम का दौर है, तो उस दौर का जो इज्तिहाद है, उस दौर के लोगों का, सहाबे कराम का जो अमल है, उनका जो फतवा है, उनकी जो सुन्नत है, उसको ले लो। हम कहाँ कहते हैं कि 15वीं सदी की किसी मौलवी का फतवा ले लो? हम तो कहते हैं सहाबे कराम
रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो फतवा है वो ले लो, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो फतवा है वो ले लो। तो हम आज के मुज्तहिदीन की तरफ नहीं बुला रहे हैं, हम सहाबे कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम के इज्तिहाद, उनके अमल, उनकी सुन्नत की तरफ बुला रहे हैं, इसीलिए हम अपने आप को सलफी कहते हैं। तो आप ये लोगों को सिखा रहे हैं ना कि 15वीं सदी के लोगों का इज्तिहाद मत लेना। अरे भाई, हम तो इसीलिए अपने लक़ब में सलफी बोलते हैं कि हम सलफी हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि हम आज के मुज्तहिदीन का नहीं लेते, हम जो सहाबे कराम के जो मुज्तहिदीन हैं वहां से हम अखज़ करते हैं, उनके इज्तिहाद को हम तरजीह देते हैं। लोग कहते हैं सऊदी अरब में 8 रकअतें हर जगह हो रही हैं, सऊदी अरब में आज हो रही हैं, 100 साल पहले के सऊदी अरब में 8 रकअतें कहीं भी नहीं होती थी। तो ये कोई सऊदियों का कलमा थोड़ी हमने पढ़ा है कि जो सऊदी अरब में तो बहुत से लोगों की दाढ़ियां नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सऊदी का कलमा आपने नहीं पढ़ा है, तो हमने क्या जो है ये मुक़ल्लिदीन का इम्मा का कलमा पढ़ा है। हमने कलमा किसका पढ़ा आपने? सऊदी लोगों का कलमा आपने नहीं पढ़ा। फिर किसका कलमा पढ़ा आपने? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कलमा पढ़ा आपने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कलमा आपने पढ़ा है, अइम्मे मुज्तहिदीन का कलमा आपने पढ़ा है, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा ना। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, और इन दोनों की समझ अगर लेना है तो सबसे पहले नबी के शागिर्द सहाबे कराम उनकी लो। तो वही बात तो हम तरावी के मसले में भी कह रहे हैं कि हमने कलमा नबी का पढ़ा है, अल्लाह के फजल करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 11 रकात साबित है, उससे ज्यादा कुछ भी साबित नहीं है। और अगर फहम की बात करें तो सहाबे कराम से बेहतर फहम किसका हो सकता है? और उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने 11 रकात ही पर सबको जमा किया, इसके खिलाफ किसी भी साहबी ने कोई एतराज नहीं किया, ना इसके बरखिलाफ किसी साहबी की कोई सही सनद से रिवायत मौजूद है। इसलिए हम भी कहते हैं कलमा लोगों का मत पढ़ो, कलमा नबी का पढ़ो, नबी ने जो सिखाया उनका कलमा पढ़ो, और नबी के सहाबा ने जो समझा है वैसे समझो। मतलब दाढ़ी का इनकार कर दोगे आप? तो हमने फॉलो करना है इमाम मालिक को, इमाम अहमद बिन हम्बल को, इमाम शाफी को। ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, मुज्तहिदीन थे, खुलफाए राशिदीन को। सहाबे कराम क्यों बोल रहे हैं? सहाबे कराम का नाम क्यों ले रहे हैं? आप इमाम मालिक को फॉलो करें। कहाँ इमाम मालिक को फॉलो कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि कई सालों तक यहाँ पे तरावी हो रही थी, आप उसका हवाला दे रहे हैं कि मक्का में कई सालों तक यहाँ पे कई बातें देखिए आप गोल कर रहे हैं। पहली बात तो क्या, ये हरमैन में 20 रकअत तरावी हो रही थी। भाई पहले जो हो रही थी वो तो 20 से भी ज्यादा हो रही थी, तो आप 20 पे क्यों अटक गए? 20 को पर क्यों जम गए आप? अगर हरमैन में जो हो रहा था उसको मानना है तो वहां पे तो 20 से भी ज्यादा हो रही थी, उसको आप क्यों नहीं मानते? और दूसरी बात, आप एक तरफ कहते हैं कि वहां 4 मुसल्ले कई सालों से चले आ रहे थे। अरे भाई, जब कई सालों से 4 मुसल्ले वहां पे गलत तरीके से जो है वहां रह सकते हैं, तो तरावी गलत तरीके से नहीं हो सकती? अगर कई सालों से वहां 4 मुसल्ले पड़े हुए थे, उसको खत्म किया गया। किसने खत्म किया? हम्बलियों ने खत्म किया, सऊदी हुकूमत ने खत्म किया। तो सऊदी हुकूमत ने अगर 20 रकअत तरावी भी खत्म कर दिया तो कौन सा जुर्म किया उन्होंने, कौन सा गलत किया उन्होंने? तो आज आप लोगों को ये बता रहे हो कि इतने सालों से हो रहा था। अरे इतने सालों से 4 मुसल्ले भी चले आ रहे थे, सऊदी हुकूमत ने उठा के फेंक दिया उसको, और इतने सालों से 20 रकअत भी चली आ रही थी, खत्म कर दिया उसको। और 20 रकअत बाद में शुरू हुई वहां पे, उससे पहले 20 से भी ज्यादा 36-40 रकअतें हो रही थी। और उससे पहले उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जब उन्होंने इमाम मस्जिद नबी का इमाम मुतय्यन किया था सहाबा को, तो उस टाइम हरमैन में कितनी तरावी हो रही थी? 8 रकअत तरावी, यानी वितर समेत 11 रकअत तरावी। तो वही कह रहे हैं, सबसे पीछे जाओगे अगर जाना है ना, हमारे अस्लाफ की जो पहली पीढ़ी है सहाबे कराम, वहां देखेंगे तो सहाबे कराम के दौर में हरमैन में सिर्फ और सिर्फ 8 रकअत तरावी, यानी वितर समेत 11 रकअत तरावी हो रही थी। इसी जगह पे 11 रकअत तरावी होती। बाद में जब बढ़ाई गई तो सिर्फ 20 नहीं, उससे भी ज्यादा बढ़ा दी गई, और बाद में फिर 20 हुई, और बाद में सब ये मसला बदलते गया। बाद में तो वहां पे मुसल्ले भी कायम हुए। तो ऐसे मुसल्ले, आप खुद कहते हैं मुसल्ले गलत, और आप खुद कहते हैं कई 100 सालों से मुसल्ले वहां पे जमे हुए थे। तो कई 100 सालों से 4 मुसल्ले वहां पे हो सकते हैं जो कि आप गलत मानते हैं, तो कई 100 सालों से सुन्नत के खिलाफ वहां पे तरावी क्यों नहीं हो सकती है? तो हम क्यों उसमें फॉलो करें? आप 4 मुसल्ला कहते हैं गलत है, तो हम कहते हैं 20 रकअत तरावी भी होना चाहिए, वही तादाद होनी चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद नबी में, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तादाद में रकात तरावी पढ़ाई थी, वही तादाद होनी चाहिए। उस मस्जिद नबी में उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से सहाबे कराम ने जिस तादाद में तरावी पढ़ाई थी, वही तादाद होनी चाहिए। हम कहते हैं उसी को बेहतर समझना चाहिए, उसी को अफजल समझना चाहिए। किसी को और पढ़ना, अपना इख्तियार हो जाए, अपने घर में पढ़े, लेकिन उस मरकजी जगह पर वही तादाद होनी चाहिए जो सुन्नत रसूल से साबित है, जो सहाबे कराम से साबित है। राशिदीन के दौर में कोई एक रिवायत दिखा दो 8 रकअतों वाली, कोई एक रिवायत। हाँ, जो हजरत उमर से मुवत्ता में मनकूल है उसका जवाब मैंने दे दिया, उसके अलावा कहीं दिखा दो। आप कोई एक रिवायत दिखा दो। आप कह रहे हैं कि मुवत्ता की जो रिवायत है, जवाब दे चुके। क्या जवाब दिया आपने? आपने कहा मुस्तरब, यही कहा ना आपने। लेकिन ये इस्तिरहाब का शिकार कौन हुआ? हिम्मत है तो बताओ, नाम लो। आपने जो जवाब दिया उसका जवाब मैं भी दे चुका हूं,
اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک روایت بتاؤ. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہیں اور کوفہ میں، بصرہ میں، یمن میں، یہاں پہ کہیں کسی اور جگہ آپ کوئی ایک روایت دکھا دو. ارے بھائی کسی اور جگہ آپ 20 رکعت بھی دکھا دو. آپ کسی جگہ 20 کا دعویٰ دکھاؤ. جب خلیفہ سے، جب مرکزی جگہ سے قانون پاس ہو گیا، یہ آرڈر آ گیا کہ 11 رکعت پڑھنا ہے، یہ کہاں سے آرڈر آیا؟ یہ کوفہ سے نہیں آیا آرڈر. کیا آپ کہو گے صرف کوفہ کے لیے ہوگا؟ یہ جہاں پہ سینٹرل حکومت ہے، جہاں پہ مرکزی حکومت ہے، جہاں پہ خلافت ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہے وہ آرڈر پاس کر رہے ہیں کہ 11 رکعت تراویح پڑھائی جائے، تو ظاہر بات ہے ان کا آرڈر سے مدینہ کے لیے رہے گا، ان کا آرڈر پورے عالم اسلام کے لیے رہے گا. اس لیے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوفہ میں، بصرہ میں 20 رکعت دکھاؤ. آپ کو کس نے بتا دیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو حکم دیا تھا وہ اس حکم پہ عمل صرف مدینہ میں ہو رہا تھا؟ یعنی مدینہ کے باہر جو کوفہ، بصرہ، وہ لوگ 8 رکعت تراویح نہیں پڑھ لیتے، وہ لوگ وتر سمیت 11 رکعت تراویح نہیں پڑھ لیتے، وہ 20 پڑھ لیتے. کس نے بتایا آپ کو 20 پڑھ لیتے؟ آپ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور بہت بڑی خوش فہمی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی اس کے علاوہ پورے عالم اسلام میں، کوفہ میں، بصرہ میں، فلاں میں کتنا ہو رہا تھا. کدھر دلیل ہے؟ آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں. کوفہ آپ ثابت کر دیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب 11 رکعت پڑھوائی تو عین اسی وقت دوسرے شہروں میں 20 ہو رہی ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی روایت میں موجود ہے؟ یہ کہیں نہیں، صرف آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں. یہ صرف آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں، اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس مرکزی جگہ پہ حکم دیا تھا، یہ خلیفہ کا حکم تھا، ان کی تعلیم تھی. اب بغیر دلیل کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں اسٹیٹ میں اس کے خلاف کیا گیا. اگر آپ دعوے دار ہیں کہ فلاں اسٹیٹ میں فلاں جگہ اس کے خلاف ہوا تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا، ورنہ بائی ڈیفالٹ جو خلیفہ کا آرڈر تھا، جو حکم تھا، اسی کے مطابق ہم یہ مانیں گے کہ تمام پورے عالم اسلام اسی کو فالو کر رہے تھے. اگر اس کے برخلاف آپ کا دعویٰ ہے کہ کسی اسٹیٹ میں اس کے خلاف ہوا تو آپ اس کا ثبوت پیش کریں. 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں. تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ کتنی رکعتوں کا ہے؟ 20 رکعتوں کا. تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو دوسرا کام آپ نے خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح پابندی سے پڑھنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بات انہوں نے کہی کہ تواتر سے چلا رہا. استغفر اللہ، تواتر سے چلا رہا ہے. یہ 20 رکعت تواتر سے آ رہا ہے. یہ آپ کا یعنی آپ نے ابھی آنکھ کھولا ہے، اپنے دور میں یہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو تواتر بول رہے ہیں. اس تواتر کو آپ ثابت کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت کر دیجیے. آپ صحابہ کے دور میں ثابت کر دیجیے. آپ ثابت کیجیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی طریقہ ہو رہا تھا. آپ ثابت کیجیے کہ تابعین کے دور میں ہو رہا تھا. یہ بعد میں اگر کوئی چیز چل پڑی اور اس میں تواتر کا سلسلہ ہوا، یعنی کئی لوگ اس پہ عمل کرتے رہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تواتر منقطع نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. کچھ لوگ دائیں کان میں اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، کچھ لوگ اذان دیتے ہیں. یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل تواتر کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے. تواتر کے ساتھ یعنی یعنی ہر دور میں ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں پہنچ کے سلسلہ ٹوٹا ہوا دکھتا ہے. یعنی امام مالک رحمہ اللہ سے ملتا ہے کہ وہ اس کے انکاری تھے، وہ اس کو نہیں مانتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ وہ اس کے قائل نہیں تھے. اب امام مالک رحمہ اللہ سے اوپر اس کی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے. تو یہ بعد میں اگر کسی نے کوئی چیز شروع کی ہے اور وہ تواتر کا سلسلہ چل پڑا تو ہم کہیں گے منقطع تواتر ہے. یہ تواتر تھا، لیکن شروع کہاں سے، اسٹارٹ کہاں سے ہوا ہے؟ بعد میں شروع ہوا نا. تو بعد میں نسل در نسل وہ چیز تواتر پکڑ گئی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ نبی کے دور سے، صحابہ کے دور سے وہ چیز تواتر کے ساتھ آ رہی ہو. تو صحابہ کے دور سے اگر وہ چیز تواتر کے ساتھ آ رہی ہو تب اس کو قبول کیا جائے گا. لیکن اگر صحابہ کے بعد میں کوئی چیز شروع ہوئی اور پھر وہ تواتر کے ساتھ جا رہی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جیسے پیدا ہونے والے نومولود کے کان میں اذان دینے کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح سے خود آپ دیکھ لیں، یہ جو 4 مصلی کی آپ نے امام دی ہے، 4 مصلی کی آپ نے مثال دی ہے، یہ بھی تو تواتر سے چلا آ رہا تھا. کتنے صدیوں سے یہ آ رہا تھا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کوئی نہیں مانتا. آپ خود نہیں مانتے، آپ خود کہتے ہو غلط ہے، جبکہ سالوں سال وہ چلا آ رہا تھا، تواتر کے ساتھ وہاں پہ چلا آ رہا تھا. لیکن آپ نے کہا وہ غلط ہے، ایک دن آئے اسے ختم کر دیا گیا. تو تواتر عہد صحابہ سے ہونا چاہیے. اگر تواتر کی سند صحابہ تک نہیں پہنچتی ہے، بعد میں کوئی چیز شروع ہوئی اور تواتر کے ساتھ جا رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے لفظ تواتر سے لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے.